کیونکہ دنیا میں جو ابھی تک ایجوکیشن سسٹم ہے نا وہ ڈیزائنڈ ہے کہ ایک طبقہ ہوگا انڈسٹریل ٹائپ کا جو بنا رہا ہوگا ایلیٹسٹ کا، اور باقی وہ میس پروڈکشن کرنا چاہ رہے ہیں اس لیبر فورس کی جو ان کو سرو کرے گا. سو ایک رٹا مار کے ایک پرٹیکولر اسکل سیٹ صرف ان میں ڈالنے کی کوشش کی گئی، وہ تھنکنگ نہیں ہے. The people who have lost capacity to listen and think are actually dead. وہ biologically چاہے اوپر ہیں لیکن وہ actually 3 فٹ نیچے ہیں. The problem of education for the next generation is not a problem for just Islamabad. It's a problem all over the world. Me sitting in Canada, I'm not sure کہ میں اپنے آگے بچوں کو نیکسٹ جنریشن کو کیا تعلیم دوں گا کہ آج سے 20 سال بعد کیا چیز ریلیونٹ ہوگی. کہ اب ہم نے ایک پروگرام جو پہلا لانچ کیا اور سکسیزفلی ہم اس کی فرسٹ ایٹریشن کر چکے ہیں، وہ ہے ہمارا جس کو ہم کہتے ہیں فلیکس اسکول یا ہائیبرڈ اسکول یا لرننگ پاڈ، کہ بچے 6 گھنٹے کے لیے آئیں اور ان اے 6 months ٹائم ہم تیسری کلاس کے بچے کو 8ویں کلاس تک کے سارے کانسیپٹ میتھس کے، سائنس کے، جیوگرفی کے، اس سے بھی زیادہ جو اصل بات ہے سوچنے کے، ایک سیلف لرنر بنا چکے ہوتے ہیں کہ بچے نے سوچ لیا ہوتا ہے کہ اوہ دیٹس ہاؤ دا ورلڈ ورکس. کہ فرض کریں میں ایلون مسک ہوں اور میں نے یہ ساری انفارمیشن اٹھا کے ایک جگہ پہ ڈال دی، اور ہر شخص آ کے میرے کنویں ہی سے پانی پیتا ہے اور میرے کنویں میں ہی واپس انفارمیشن ڈالتا ہے. تو اگر میں اپنے الگوریدم کو کہوں کہ یہ انفارمیشن تو نے فلٹر کر لینی ہے کیونکہ یہ میرا انٹرسٹ میں نہیں ہے اور صرف لوگوں کو یہ بتانا ہے، تو اگلے 50 سال میں پوری دنیا پہ میں میٹر کروں گا. بیکاز دس دا ویل فرام وچ ایوری بڈی از ڈرنکنگ، آئی ہیو دا کیپیسٹی ٹو پوائزن دیٹ ویل. خواتین و حضرات السلام علیکم. میں حسب عادت یوٹیوب سے غائب ہوں. وہ اس لیے غائب ہوں کیونکہ دنیا آج کل بہت کنفیوزنگ ہے، کم از کم میں بہت کنفیوزڈ ہوں. اتنی ریپڈلی دنیا تبدیل ہو رہی ہے کہ ٹو میک سینس آؤٹ آف اٹ وہ مجھ سے ہو نہیں پا رہا کہ پریڈکٹ کر سکوں کہ نیکسٹ کیا ہوگا، فیوچر کیا ہوگا. سو کہتے ہیں کہ ہیومن مائنڈ جو ہے نا اس کو گیپس ان انفارمیشن نہیں پسند، اور مجھے اپنے مائنڈ کے بارے میں تو پتہ ہے مجھے گیپس ان انفارمیشن نہیں پسند. سو آئی ٹرائی ٹو میک سینس آؤٹ آف دا ورلڈ. جس طرح ہر طرف تباہی بربادی ہے، ایک نئی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہم سن رہے ہیں آ رہی ہے، تو اس کے کیا امپیکٹس ہیں ہمارے فیوچر پہ، ہمارے بچوں پہ، ہماری آنے والی نسلوں پہ. I'm trying to make sense of it, like maybe a lot of other people are trying to make sense of it. So میرا focus in trying to make sense of it, چونکہ یہ جو اس وقت ہو رہا ہے اسپیشلی جب سے پیلسٹائن کا ایشو شروع ہوا تو میں زیادہ ڈسٹرب تھا، بیکاز ہم دنیا کو توڑ رہے ہیں. ہم بجائے اس کے کہ اس میں ایک بھائی چارہ، ایک یکجہتی، ایک پیس لائیں، ہم اس میں فیول ایڈ کر رہے ہیں، ہم ڈویژنس پیدا کر رہے ہیں. اینڈ آئی وانٹڈ ٹو انڈرسٹینڈ دس، اور اس کو ہم ایک مذاہب کا نام دے رہے ہیں اور مذاہب کی جنگ کا بھی نام دے رہے ہیں. سو آئی اسٹارٹ رائٹنگ اے بک کالڈ دی چلڈرن آف ابراہیم، بیکاز میں اپنے مذہب میں تو ایسی کوئی نفرت دیکھتا نہیں ہوں جو مجھے اسکرین پہ نظر آتی ہے. تو باقی مذاہب میں، چونکہ میں ظاہر ساری عمر پاکستان میں رہا، میرے تمام دوست مسلمان ہیں، اسلام کو کافی اچھی طرح سمجھتا ہوں، تو مجھے اسلام میں بھی ایسی کوئی چیز نظر نہیں آئی. تو یہ سارا کیا ہو رہا ہے، اس کا فیوچر پہ کیا امپیکٹ ہے. تو میں تو اپنے لیے کتاب لکھنا، کوئی میری کتاب نہیں پڑھے گا، مجھے پتہ ہے آج کے دور میں کوئی کتابیں نہیں پڑھتا، اور انگریزی میں لکھی ہوئی کتاب کون پڑھے گا. بٹ دیٹس سبجیکٹ فار another ٹائم. میں نے فار دا فیوچر آف our children, and I'm very passionate in understanding that world for the future of our children, is کہ آج میں اپنے بچے کو وہ کیا تعلیم دوں گا. پہلے کلیئر ہوتا تھا کہ بچہ اتنے سال پڑھے گا، انجینئر بن جائے گا، ڈاکٹر بن جائے گا، فلانی چیز بن جائے گا، پھر شادی کرے گا. دوز مائلسٹونز ان لائف were clear. آج اگر میرے پاس ایک بچہ ہے جو کہ میرا شاید بیٹی کا بچہ ہوگا یا کسی اور کا، تو میں نے اس کے لیے میں کیا سوچوں، اس کو میں کس طرف تعلیم دوں گا، کیونکہ آج سے 20 سال بعد کیا چیز ریلیونٹ ہوگی، کیا نہیں ہوگی. سو ایجوکیشن از اے ہیوج ایشو اینڈ آئی ایم ویری پیشنیٹ اباؤٹ اٹ. اینڈ اسپیشلی ان پاکستان ویئر
سو آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے عرفان سرفراز صاحب میرے ایک دوست ہیں جن کے ساتھ میں نے ایک پروگرام شروع کیا تھا, بیکاز آئی ایم فیسنیٹڈ بائی دا پروجیکٹ دیٹ عرفان صاحب از ڈوئنگ, بیکاز I think it's not only a project about education in Pakistan. I believe it is a project where education is going to be shifted. That's going to be a paradigm shift in education. This system of کہ جی کلاس 1 میں جائے گا تو 2 میں جائے گا تو 3 میں جائے گا اور پھر 8 سال یا 10 سال وہ یہ پڑھے گا تو اور پھر وہ یہ اس کالج میں جائے گا اور اس یونیورسٹی میں, that information, that knowledge, that skill set is becoming very, very informal, fast. I wish کہ ایک طرح سے کہ I was born in this time کہ جو animation, جس طرح کی انفارمیشن کمیونیکیشن کی سورسز اور نالج کو ایکسیس ہے, وہ it's amazing. So how will this education completely change? I have no clue. I have no expertise in this, but I thought that Irfan Saab's project has always fascinated me for years, because he is coming up with an alternate form of education, which educates a child, which does not make them mental slaves. Because کیا ہمارا اس وقت کا ایجوکیشن سسٹم صرف لوگوں کو نوکریاں دلوانے کے لیے ہے اور ایک ٹائم ان کو ایک طرح میں لانے میں ہے کہ جی اتنا وقت انہوں نے گزارنا ہی گزارنا ہے, اور ایک ریجمن ایک طرح کا بنا ہوا برین لے کے انہوں نے آگے چلنا ہے. Is this education not going to be completely irrelevant in the coming time? And I believe so, it would be. So can we as parents, as grandparents, can we have an alternate scheme in which we can really educate our children and prepare them for the coming future? So as I said کہ عرفان صاحب کے ساتھ میں نے ایک fascinated by his project, میں نے ایک لاسٹ جو پروگرام کیا تھا عرفان صاحب کے ساتھ کیا تھا, آپ کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ کوشش کروں گا عرفان صاحب کو پھر لے کے آؤں. So I am lucky enough, privileged enough کہ جی عرفان صاحب has joined us today again, and I'm very grateful to عرفان صاحب. So let's find out what is new, how is his project doing. آپ کو یاد ہوگا کہ اس کا نام تھا عرفان صاحب نے رکھا تھا ہاؤس آف وزڈم. ہاؤس آف وزڈم میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ کو انٹروڈیوس کر رہا تھا, آپ سے ریکویسٹ ہے, میرا پچھلا پروگرام اس کے ساتھ کنیکٹڈ, میں نیچے نمبر دوں گا, ضرور دیکھیے گا, then you'll be able to put a connection to it. House of Wisdom is an ancient concept جب اسلام at its peak تھا, and the Turks had created the House of Wisdom, where they brought in wise people from all over the world, and so but that history is already there. So Irfan Saab's House of Wisdom, let's ask Irfan Saab. Irfan Saab, Assalamu alaikum, thank you so much for joining us today, and please tell us, how is it going? Is it progressing? What's happening? Thank you very much, sir, for this elaborate setting the context. House of Wisdom اب ہم نے جولائی میں شروع کیا تھا, اور we are into February, تو اس قسم کا 2/3 of a year has gone, اور in a way every day was a new day. بہت ڈھیر ہیوج لرننگ ہے, which I will try to kind of summarize. ہم جو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جسٹ ٹو ریکنیکٹ میں ایک دفعہ بتا دوں, ہم جو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جیسے عاشر صاحب نے بتایا کہ چیزیں اتنی تیزی سے تبدیل ہو رہی ہیں کہ ہم کبھی سیٹسفائی ہو ہی نہیں سکتے کہ میں نے اپنے بچے کی تیاری کروا لی ہے. نو, ابھی تو ہر 2 سال کے بعد کیا, ہر 6 مہینے کے بعد آپ ایسی ٹرم سن رہے ہوتے ہیں, اور ایسے بز ورڈ سن رہے ہوتے ہیں, اور ایسے جینون کانسیپٹ سن رہے ہوتے ہیں کہ جو آپ کی ڈکشنری میں ہی نہیں تھے. تو یعنی یور نالج ان اے وے ری وائرس اینڈ ایکسپائرز سو فاسٹ کہ اگر اب آپ نے ایسا قوم نہیں پیدا کی نا جو سوچنے کی صلاحیت رکھتی ہوں, تو اس کے لیے ہم نے ایک سوکھا سا ورڈ قائم کیا ہوا ہے, سیلف لرنر. اگر میں آج اپنے بچے کو سیلف لرنر نہیں بنا سکتا, سیریس اٹیمپٹ نہیں کر سکتا, تو اگر وہ جو میرے کریکولم اور کانٹیکسٹ اور فلانے ہیں, وہ تو اگلے 6 مہینے میں اور اگلے 2 مہینے میں اور مے بی اگلے کچھ اسٹرینڈز ابھی ایکسپائر ہو جائیں گے, دا ڈے یو ہیو اسٹاپڈ رائٹنگ, کہ آپ کے کریکولم کے لیسن پلانس کیا ہیں. سیلف لرنر بنانا کیسے ہے, تو ہم نے 2 اسٹریم شروع کی تھی سر. ایک اسٹریم جو تھی وہ پیرنٹس کے لیے تھی. انیشلی ون وی اسٹارٹیڈ وی ہیڈ نو آئیڈیا کہ وہ پیرنٹس کی کنسٹرینٹ کیا ہوں گی. آف کورس یہ اسمپشن آپ کی ہوتی ہے نا.
کہ پیرنٹس کو یہ تو بڑی بات سمجھ آئے گی اور آگے چلیں گے. تو پیرنٹس تقریباً کوئی 30-35 فیملیز وچ ہو آر کوائٹ پروفیشنل ان دیئر اون رائٹس اپنے اپنے میں، وہ وقت نکال کے وہ ہمارے ساتھ آئیں اور انہوں نے ہمارے ساتھ تقریباً 18 کانٹیکٹ آورز کا ہمارا پرومس تھا تو 15 کانٹیکٹ آورز کا، لیکن 2-3 گھنٹے بار کو ریفلیکشن میں ڈسکشن میں اور بھی لگ جاتے ہیں اسپین. تو وہ 15 کانٹیکٹ آورز یہ تھا اسینشیل نالج سیریز، کہ ہمیں کم از کم دنیا کا میپ پتہ ہونا چاہیے آف دا بگ ہسٹری، اور دنیا جو آج تک یہاں پہنچی ہے وہ کن مراحل سے ہو کے آئی ہے، اور وہاں کہاں کہاں پہ دنیا کنیکٹ ہوئی ہے، کہاں سے سپلٹ ہوئی ہے، تاکہ یہ بات سمجھ آئے کہ وی آر آل کنیکٹڈ اور اٹس اے کامن ہیومن انڈیور. میں جو بھی آج چیز لے کے بیٹھا ہوا ہوں نا، چاہے ایز سمپل ایز کہ میں آج نمبر لے کے بیٹھا ہوا ہوں، تو جو میں 60 کے گھنٹے اور 60 کے منٹ کے نمبر لے کے بیٹھا ہوں، یہ تو ابراہیم علیہ السلام سے اور میسوپوٹیمین سے آئے ہیں. اور اگر میں فریکشنز لے کے بیٹھا ہوں تو وہ ایجپشنز اور یوسف علیہ السلام سے آئے ہیں. اور اگر میں پوائنٹ لے کے بیٹھا ہوں تو یہ تو جان نیپیئر سے آیا ہے. اور اگر میں زیرو لے کے بیٹھا ہوا ہوں تو وہ آریہ بھٹا سے یا انڈیا سے آیا ہے. اور اگر میں پائی لے کے بیٹھا ہوں تو وہ چائنیز سے آیا ہے. تو اب کسی ایک چیز مجھے بتائیں جس کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہوں کہ یہ تو فلانی میڈ ان فلانی قوم ہے. مطلب the way we are trying to split, really the education connects you like anything, کہ آپ تو ایک ہی، اور جو اللہ تعالیٰ بار بار ہماری الہامی کتابوں سارے میں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو ایک مرد اور ایک جوڑے سے پیدا کیا، بات ہی ختم ہو جاتی ہے کہ یو آر آل کزنس وٹ ایور. تو ایک بات یہ تو وہ بہت ہی اچھا رہا، اور لوگوں کے وی سی ٹیئرز ان دیئر آئیز، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں آج پتہ چلا ہے کہ تعلیم کیا ہوتی ہے. لیکن جو اس میں کنسٹینٹ یہ ہے کہ آف کورس ہر بندہ وقت نہیں نکال پاتا. شروع میں ہم نے کہا کہ جی نہیں، ہماری پریمیسز میں آئیں گے اور وہ جو وائبز ہوتی ہیں سامنے بیٹھ کے بات کرنے کی اور وائٹ بورڈ پہ فلانا، لیکن دوسرے ہی پروگرام میں ہمیں ہائبرڈ ہونا پڑا. اور ناؤ الحمدللہ ہمارے سارے پروگرامز آن لائن ہیں جو ایڈلٹس کے ہیں، تو اٹس گوئنگ ویری ویری فائن. ہاں پاپولیشن کم ہے، لوگ آ نہیں سکتے ہمارے پروگراموں میں ابھی، مطلب زیادہ لوگ ہو سکتے ہیں. آن لائن ہو گیا تو زیادہ، تو ویزیبلٹی کے تھوڑے سے چیلنجز اب ہمیں ہیں. لیکن پیرنٹس آر ٹوٹلی سیٹسفائیڈ. کسی نے بھی ایک بات بھی ایسی نہیں کی کہ یہ جو بات تھی یہ تو آلموسٹ آرڈنری تھی اور کرٹیکل نہیں تھی یا کائنڈ آف اٹس اے اسمال ایڈ آن. دے سیڈ کہ نہیں، وی ہیو ٹوٹلی ری وائرڈ آور سیلوز. ہمیں اب پتہ چلا ہے کہ کیا کرنا تھا، اینڈ وی ہیو ویسٹڈ آور ایئرز آن آور سیلوز اینڈ دا چلڈرن. پھر ہمیں سمجھ یہ آئی کہ پیرنٹس، ہم تو انہیں پہلے کہتے تھے کہ قیدی ہیں، لیکن اب ہم انہیں کہتے ہیں معاشی قیدی ہیں. ہمارے ڈیولپنگ کنٹریز میں بھی جو ہمارا حال ہے وہ ہمیں پتہ ہی ہے کہ مطلب وہ قرضے لے لے کے جب ہم جتنا پیسہ کماتے ہیں وہ ایف بی آر کے حساب سے ہمیں پتہ ہی ہے نا کہ 60% تو ہم نے اپنے قرضے میں دے دینا ہوتا ہے، باقی رہ جاتا ہے 40%، اور 40% میں 30% میں نے اپنے ڈیفینس میں دے دینا ہوتا ہے، کیونکہ ہر طرف سے ادھر سے ادھر افغانستان ہے، ادھر فلانا ہے، کسی کے ساتھ بھی بنا کے نہیں رکھی ہوئی. اور باقی جو 5 روپے رہ جاتے ہیں، 5 روپے میں جب ملک چلانا ہو تو ظاہر ہے آپ تو اگلے قرضے کے لیے انتظار کر رہے ہیں نا. تو حکومت تو کچھ کرنے کے قابل ہی نہیں ہے، سچی بات یہ ہے، اسی لیے سوسائٹی نے خود ہی کچھ کرنا ہے. تو معاشی قیدی جو ہم بنے ہوئے ہیں، تو والدین آر ریئلی اسٹریسڈ، لیکن پھر بھی وہ 15 گھنٹے لگانا از ناٹ اے ڈیفیکلٹ تھنگ. تو ہم نے ایک اسٹریم سر شروع کی ہے جو آئی ول ہائی لائٹ مور آن دیٹ. وہ ہے کہ کیا آپ اپنا بچہ ہمیں 6 گھنٹے کے لیے دے سکتے ہیں، 3 hours plus 3 hours, and that two times in a week. اور وہ پروگرام ہمیں بس اللہ تعالیٰ نے ذہن میں آئیڈیا ڈالا کہ یار پیرنٹس کی انسسٹنس سے کہ ہمیں بات تو سمجھ آ گئی ہے، لیکن جتنا اچھا آپ خود ایکسپلین کرتے ہیں، اب عرفان سرفراز از اے پوائنٹ آف فیلئر، یہ ہمارا اگلا ہوگا، اتنا ہم اچھا ایکسپلین نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ چیزوں کو انٹرنلائز کرنے میں اور وہ بیک گراؤنڈ والی سٹوری بتانے میں اور اس میں وہ ہیومر اور جوک پٹ کرنے میں آپ خود نہیں کلاسیں لیتے. تو پھر ہمیں بھی آئیڈیا آ گیا، ہولے ہولے ہم ادھر آ گئے کہ اب ہم نے ایک پروگرام جو پہلا لانچ کیا اور سکسیزفلی ہم اس کی فرسٹ آئٹریشن کر چکے ہیں، وہ ہے ہمارا جس کو ہم کہتے ہیں فلیکس اسکول یا ہائبرڈ اسکول یا لرننگ پاڈ، کہ بچے 6 گھنٹے کے لیے آئیں اور ان اے 6 months ٹائم ہم تیسری کلاس کے بچے کو 8ویں کلاس تک کے سارے کانسیپٹ، میتھس کے، سائنس کے، جیوگرفی کے، اس سے بھی زیادہ جو اصل بات ہے سوچنے کے، ایک سیلف لرنر بنا چکے ہوتے ہیں کہ بچے نے سوچ لیا ہوتا ہے کہ اوہ دیٹس ہاؤ دا ورلڈ ورکس.
تو وہ پروگرام ماشاءاللہ بہت ہی اچھا رہا ہے. ہم پیرنٹس کو بلکہ انکریج کرتے ہیں کہ وہ کوئی 10% پروگرام میں بھی خود آ کے وہاں بیٹھ سکتے ہیں نا, تو پلیز کم انجوائے. تو دیر وی آر. اب ہماری 2 اسٹریمس چل رہی ہیں, یعنی کہ 1 فار ایڈلٹس پیرنٹس. وہ پیرنٹس ہو سکتے ہیں, پیرنٹس ٹو بی ہو سکتے ہیں. پیرنٹس جب میں کہتا ہوں تو میری مراد ہوتی ہے پیرنٹس اینڈ ٹیچرس. اور ٹیچر سے بھی میری مراد, کیونکہ ہم نے اپنا اسکوپ رکھا ہوا ہے کہ 8ویں کے بعد بچے کو تنگ نہیں کرنا چاہیے. 8ویں تک اگر آپ سیلف لرنر نہیں بنا سکے ایج 14 تک, تو پھر دا ڈیمیج از ڈن. پھر تو آپ نے کوئی ڈیمیج کنٹرول کے لیے بچے نے اپنا راستہ کچھ بنا ہی لینا ہے زندگی میں. لیکن جو ہم نے اس کی انرجی اور کیوریوسٹی اور ہمارے تھوڑے سے تجربے نے مل کے جو ایک لیتھل کمبینیشن بنانا تھا نا, وہ لیتھل کمبینیشن یا وہ پوائنٹ آف انفلیکشن, اس کے لیے ایج 13 از دا کائنڈ آف, کیونکہ وہ اب ٹولز بھی اتنے اچھے آگے ہوئے ہیں. تو یہاں ہم کھڑے ہوئے ہیں اور number of questions. that's where we are. Number of questions, Irfan Sahab. Sorry to interrupt you. Excellent. So it's very encouraging کہ آپ کا وہ path شروع ہے. You've got a number of families that are coming, but for our viewers, how can they join? So یہ جو process ہے جو جس میں پیرنٹس آ سکتے ہیں یا چلڈرن آ سکتے ہیں. سو آئی ہیو نمبر آف کوسچنس, بیکاز یہ اسٹرکچر کلیئر ہونا چاہیے تاکہ اگر ہم میں سے کوئی, میرے کوئی دیکھنے والوں میں سے, ہمارے دیکھنے والوں میں سے کوئی انٹرسٹڈ ہے, so where should they go, what do they fill, and what happens, do they have to physically come to your premises, because then there will be number of issues, کیونکہ پھر ظاہر ہے آپ کے ایک certain kilometers کے ایریا میں ہی یہ بات پھیل سکے گی. And then the children's program, which I'm fascinated because you may remember, آپ نے مجھے یہ ایک اسٹوری سنائی تھی, and remember when we were working on PACS, تو آپ نے ایک دن شام کو, we were sitting late, تو آپ نے مجھے کہا تھا کہ آپ ریڈیو پہ, آپ کہیں جا رہے تھے تو آپ نے کار میں ریڈیو پہ ایک پروگرام سنا تھا جس میں ایک صاحب جو US سے پاکستانی تھے, وہ پاکستان آئے تھے اور محب وطن کریکولم پاکستان ڈیزائن کرتے تھے. پروگرام تھا جی, تو وہ کریکولمز ڈیزائن کرتے تھے, اور ان کا ماننا یہ تھا کہ جی کسی بھی لینگویج میں چند ایسے الفاظ ہوتے ہیں, ایک فکس نمبر, کہ اگر وہ آپ ان کو لوگوں کو سکھانا اور استعمال کرنا سکھا دیں تو وہ ایک دم لٹریسی آ سکتی ہے. تو ہم جو پاکستان میں اس وقت, آپ کو یاد ہے, ہم بڑے پیشنیٹ تھے, آج بھی ہیں, کہ جی 100% لٹریسی پہ ہم کیسے پہنچ سکتے ہیں جبکہ ہماری اتنی لمیٹڈ ریسورسز ہیں اور آل. تو آئی ریمبر دیٹ. سو اب اگر آپ نے ایک ایسا اسٹرکچر کریٹ کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں جو کہ مے بی اٹس اونلی فار کڈس رائٹ ناؤ, but then hey, the implications you can apply to anybody, right? So why can't we make people in 6 months literate enough کہ جی وہ 100% literacy کی طرف ہم جا سکیں. But that is another question. And then of course your question to your point کہ جی Irfan Saab can't be the single point of failure. Geography can't be the limiting thing, because if we have to have the passion to take it to the whole world, to the whole nation, because the problem of education for the next generation is not a problem for just Islamabad, it's a problem all over the world. Me sitting in Canada, I'm not sure کہ میں اپنے آگے بچوں کو, نیکسٹ جنریشن کو کیا تعلیم دوں گا کہ آج سے 20 سال بعد کیا چیز ریلیونٹ ہوگی. سو میں کم از کم ان کو سوچ ایک ڈائریکشن کی دے سکتا. سو آل دیز کوسچنس, the structure, step by step, how do parents join in, how do children join in, how do we take it wider, how is it working right now? Let's the mechanics, step 1, step 2, what can people do to join you? اوکے, تو لیٹ می سپلیٹ اٹ کہ ایک ایڈلٹس کے پروگرامز ہیں اور ایک بچوں کے پروگرامز ہیں. جو ایڈلٹس کے پروگرام ہیں نا, وہ تو ایز اے ٹولڈ کہ وی اسٹارٹیڈ ایکچولی ان پریمیسز, جیسے ہوتا ہے کہ آپ کر کے دیکھیں گے تو پتہ چلے گا. لیکن پہلے ہی پروگرام کے بعد پیرنٹس نے کہا کہ ہمیں چونکہ کافی دور سے آنا پڑتا ہے, اٹس ورتھ اٹ ٹیکنگ دا ٹربل کمنگ ٹو یور پروگرامس, لیکن آپ ہمیں الٹرنیٹیو دے سکتے ہیں کہ آن لائن چلے جائیں. اب ہمارے سارے پروگرام پیرنٹس کے آن لائن ہیں. تو آن لائن آپ ہمارے HOW کے ہاؤس آف وزڈم کے واٹس ایپ چینل پہ یا ای میل پہ یا کسی بھی طریقے سے آپ ہمیں ایکسیس کریں, وہ جیسے ہم اس ویڈیو کے اینڈ پہ نیچے دیے ہوئے بھی ہیں. تو پیرنٹس کین جسٹ آسک کوئریز, اور وہ ہمارا تقریباً ان کو رسپانس, وی آر ویری رسپانسو ان دیٹ. چھوٹی آرگنائزیشن کا یہی ہوتا ہے نا کہ دے آر ویری رسپانسو. ابھی ہم چونکہ اسٹارٹ اپ ہیں
تو پیرنٹس کے پروگرام چونکہ آن لائن ہیں اس لیے وہ تو کوئی ایشو ہی نہیں رہا. ہاں اس میں بھی ایک ایشو ضرور ہے کہ ابھی تک وہ پروگرام ہم سنکرونس پروگرامز کرتے ہیں, مطلب اٹس ناؤ عرفان سرفراز ڈوئنگ اٹ, لیکن اب ہم اس کے 7 آئٹریشنز کر چکے ہیں, اور 7 آئٹریشن میں پھر آپ کے پاس ہر قسم کی بیک گراؤنڈ کا بندہ آتا ہے نا. نالج صرف اس چیز پہ نہیں ڈیپینڈ کرتا کہ آپ نے پڑھا کیا ہے, اس چیز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پڑھنے کی ٹریجیکٹری کیا رہی ہے, آپ کس تجربے سے گزرے ہوئے ہیں. تو اب وہ ڈھیر سارے لوگوں کے تجربے, اور اس دوران میں پھر ہم نے بھی کئی دفعہ سوچا کہ یار یہ اینگل بھی ہونا چاہیے. تو اب وہ چیزیں میچور ہو گئی ہیں, اینڈ وی آر ٹرائنگ ٹو کنورٹ دیٹ انٹو آن لائن پروگرام, جہاں پہ پروکٹرنگ کے لیے درمیان میں سیشنز ہوں گے فار ایکسچینج آف ویوز, لیکن موسٹلی وہ پروگرام ہمارے جو گریجویٹڈ پیرنٹس ہیں ان میں سے کوئی بھی والنٹیئر کر کے اس پروگرام کو آگے پھیلا سکتا ہے. اب جو اس پروگرام سے گریجویٹ کریں گے وہی پھیلا سکتے ہیں, یہ ایک کنسٹرینٹ ابھی بھی رہے گی, لیکن وہ پروگرام ہم نے ریکارڈ کرنے کے سلسلہ ابھی شروع کرنا ہے. سچی بات تو یہ ہے کہ وہ سلسلہ ہم نے اب اسکرپٹ اتنا میچور ہو گیا ہے ان آل دوز 5 ایٹریشن کہ ناؤ وی فیل کہ نہیں اب اس کو ایک کورسیرا ٹائپ پروگرام بنا دینا چاہیے, اور درمیان میں 2 یا 3 ایکسچینج آف ویوز کے سیشنز ہوں گے جو پیرنٹس کی کوئریز ہوتی ہیں, کیونکہ وہ ریئل لائف کوئریز ہوتی ہیں نا, وہ کوئی تھیوریٹیکل سیشن تو ہے نہیں. تو ایک یہ بات ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ پروکٹرنگ ابھی بھی ضروری ہے. وہ پروگرام ٹوٹلی سیلف لرننگ پہ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ وہ ریئل لائف چیلنجز ہیں بچے کے, والدین کے, تو وہاں پہ ایک ہیومن کا ہونا از ویری امپورٹنٹ, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ہم ایک پورا میپ بتا رہے ہیں. میں اس کے لیے اس کو کہتا ہوں کہ کنٹور آپ کو پتہ ہے دنیا کا, کہ دنیا چلی کہاں سے تھی اور کس کس ٹریجیکٹری سے ہو کے آئی ہے, اور پھر ہیومن سویلائزیشن کیسے پھیلی ہے. انٹرسٹنگلی اگر میں آپ کو 2 منٹ کے لیے ڈبل کلک کروں تو جو ہیومن سویلائزیشن ہے نا, یہ بھی ہمیں بعد میں پتہ چلا کہ ہم ہیومن سویلائزیشن ٹکڑوں میں بتاتے رہے کہ اچھا جی پہلے تو پری ہسٹری تھی اور افریکنز تھے, پھر جو ہسٹری کا اس کے بعد ایک دور آیا آخری آئس ایج کے بعد, تو وہ میسوپوٹیمین میں سم ہاؤ آیا, پھر کچھ دیر کے بعد ایجپشنز میں بھی وہ ایگریکلچر, ڈومیسٹیکیشن اور وہ چیزیں. لیکن ایٹ دا اینڈ پتہ چلا کہ یہ جو سارے کا سارا ہیومن ڈرامہ ہے نا آف دا لاسٹ اباؤٹ 14,000 ایئرس, یہ بنی اسرائیل کی سٹوری میں جو آپ بھی کام کر رہے ہیں ابراہیم کے, اتنا اچھا کنورج ہوتا ہے. یعنی تو ابھی بھی لیکن دا سینٹر اسٹیج وہی ہے کہ وہ والد صاحب ابراہیم علیہ السلام ادھر سے آئے ہیں, تو پھر آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ وہاں ٹیکنالوجی کیا تھی, وہاں پہ اسٹرانومی کیا تھی, وہاں پہ لوگ کرتے کیا تھے, رہتے کیا تھے, اور پاور اسٹرکچرز کیا تھے, اور بیلیف سسٹمز کیا تھے, متس کیا تھے. دین یو کم ٹو کہ وہ ایجپٹ میں چلے گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام. دین یو کم بیک ٹو دا پلیس کہ جہاں پہ وہ ٹریڈ روٹ سیٹل ہو رہے ہیں, اور وہ چائنا کے روٹ, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ویسے بھی اپنے ایک بیٹے کو اس روٹ پہ سیٹل کر رہے ہیں, اگلے بیٹے کو ایک فیوچر ٹریڈ روٹ پہ سیٹل کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو, جہاں پہ اس وقت نہیں ہے. اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام اور کوئین شیبہ یمن, اور ان کی ٹریڈ نیگوشیشنز ہو رہی ہیں. تو آپ کو دنیا بھر کی آسموسس آف دا کلچر نظر آتا ہے. پھر بعد میں گریکس بھی وہاں سے گزرتے ہیں, پھر بعد میں بیبلونینز اور پرشینز اور ذوالقرنین اور سائرس, جنہوں نے دنیا کا پہلا ہیومن رائٹ چارٹر دیا فار دا فرسٹ ٹائم کہ مذہبی آزادی ہونی چاہیے. اور یہ تختیاں کہنے کو اب بھی نیو یارک کے ہیڈ کوارٹر میں سب سے پہلے آپ انٹر ہوں تو یہ تختی ذوالقرنین کی لگی ہوئی ہے, اور ساری زبانوں میں لگی ہوئی ہے, اور پرشین میں بھی لگی ہوئی ہے جس میں اوریجنل تھی پرشینز ہے. تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ ساری سویلائزیشنز مطلب آر اے کامن ہیومن انڈیور, اور ظاہر اس میں خیر اور شر کی قوتیں ہیں. اسی سے آپ نے انعمتا علیہم کے پرنسپل ڈرا کرنے ہیں کہ یار یہ کام کرنا ہے اور اس سے بچنا ہے, اور دس از ہاؤ دا ورلڈ ورکس, دس از ہاؤ دا ورلڈ ورکس. اس کا جواب ہم دینے کی کوشش کرتے ہیں. اور دوسرا سوال ہے ہو ایم آئی, میں کون ہوں ان دس بگ سسٹم آف سسٹمز میں, میرا کیا رول ہے. کیا میں نے اس لیول پہ رہنا ہے کہ جہاں پہ میں برائی کو دیکھتا رہوں تو بس آئی کین لیو ود اٹ, یا میں نے کم از کم بولنا ہے, دل میں برا سمجھنا ہے, یا دل میں بھی برا نہیں سمجھنا, میں نے ریکنسائل کرنا ہے. تو اس سے بہتر ہے کہ بندہ پھر زمین سے ٹیکنیکلی, ساری الہامی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ دا پیپل who have lost capacity to listen and think are actually dead. وہ بایولوجیکلی چاہے اوپر ہیں لیکن وہ ایکچولی 3 فٹ نیچے ہیں. تو وہ بڑی اچھی بات چل جاتی ہے. تو پیرنٹس کا پروگرام تو سارا آن لائن ہے, تو لیزر دیٹس اسکیلیبل اینڈ ایٹسیٹرا. اس وقت سنکرونس ہے, لیکن ہم اس کو یعنی کہ 20%
سنکرونس اور باقی سیلف پیسڈ بنانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں. اسی لیے جو ہم ایک میڈیا ٹیم کے ساتھ بھی انگیج ہوئے ہیں پروفیشنل کے ساتھ کہ تاکہ ہم آہستہ آہستہ اس طرف جائیں. ہاں تھوڑے سے فائنینشیل کنسٹرینٹ اس میں آف کورس ہیں کہ وہ پروگرام ریکارڈ کرنے اور سارے اس میں ایفرٹ چاہیے, لیکن وہ اسکرپٹ ہمارا جس طرح آپ بھی کبھی کبھی بتاتے ہوتے ہیں نا کہ دا فلم از ریڈی اونلی شوٹنگ از لیفٹ, تو وہ شوٹنگ ہی رہ گئی ہے صرف. اب دوسرا پروگرام ہے, اگر میں اف یو الاؤ می ٹو کنٹینیو, تو بچوں کا جو پروگرام ہے, بچوں کے پروگرام ہمارے اس وقت تک تو آن ہینڈز آن ہیں, کیونکہ بچہ ہم امیجن کر رہے ہیں 7 سے 14 سال کا بچہ, تو 7 سے 14 سال کا جو بچہ ہے نا, اس کو آف کورس اے آئی اور یہ ساری چیزیں ہم ساری اس سے کرواتے ہیں, کیونکہ ہم اسے سوال کرنے کی صلاحیت پیدا کر دیتے ہیں اور پھر اسے پوچھتے ہیں کہ اب بتاؤ آپ نے کیا سوال کرنا ہے, اباؤٹ واٹ. تو پہلے تو ہے کہ میں کس کے بارے میں سوال کروں. اگر مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ کلائمیٹ ایک کرٹیکل ٹاپک ہے, اگر مجھے یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کس طرح دنیا میں جو میں سن رہا ہوں کیا وہ نوائز ہے یا سگنل ہے, یا ہو سکتا ہے کوئی پرسپیکٹیو ہی اس میں مسنگ ہو جو بات مجھ تک پہنچ رہی ہے, تو میں نے تو یہ سوال جا کے کرنا ہے. ہاں وہ جو سوال کیا جائے گا تو وہ اے آئی مجھے وہ ان 10,000 کتابوں میں سے پڑھ کے بتا دے گی, بٹ از مائی کویسچن رائٹ اور از مائی کویسچن دا ڈیپر لیول وچ آئی ہیو ٹو آسک. یہ ایبلٹی وہاں پہ بچے کے ساتھ کھیل سے, اسٹوری سے, اور اصل میں سوئل کے ساتھ ہاتھ گندا کرنے سے, اور اصل میں پینڈولم کے ساتھ کھیلنے سے, اور اس ڈسکورس سے ہوتی ہے. اس کا ابھی الٹرنیٹیو ہم نے نکالا جا سکتا ہے. آف کورس ٹیکنالوجیز ہیں, امرسو ہیں, لیکن وہ پھر وہ ابھی ہمیں چیلنج نظر آتا ہے کہ ہم نے یہ سوچا ہوا ہے کہ چونکہ اب وہ بہت ہی اچھا اسکرپٹ بن گیا ہے جہاں پہ آپ 6 مہینے میں اس بچے کو اس لیول پہ لے آتے ہیں کہ وہ ایک سیلف اویئر بچہ ہے ہو نوز واٹ شوڈ بی مائی لائف پلان. اور تیسری کا بچہ, چوتھی کا بچہ آپ لیں تو وہ اس لیول پہ پہنچ جاتا ہے کہ ناؤ آئی نو میں نے کیا کرنا ہے. اچھا, لیکن یہ اس قسم کے سینٹرز وی وانٹ ٹو ریپلیکیٹ ایکچولی ان ایچ محلہ اینڈ ان ایچ پلیس. اس کے لیے کوئی ویئر ودل اور بہت چیزیں نہیں چاہیے. اس کے لیے تو کچھ میننگ فل ایڈلٹ انٹریکشنز چاہیے, اور ساتھ ایک اے آئی چاہیے. اے آئی اس لیے چاہیے کہ وہ بچے نے کے ذہن میں جو سوال آتے ہیں وہ تو ہمیں دوسرے ہی لمحے بولڈ کر دیتا ہے, تو پھر اس نے اس سے پوچھنا ہے. اور موسٹ آف دا کویسچن دیٹ دا چلڈرن آسک are in fact unanswered yet by the humanity. Yes. تو بچہ اس لیول پہ بہت جلدی پہنچ جاتا ہے. تو لہٰذا اے آئی کو اس وقت نہ استعمال کرنا, لیکن آپ اس لیول پہ بچے کو پہنچائیں تو صحیح کہ وہ سوال کرے, ادروائز وہ پھر کمپیوٹر کو اسی طرح یوز کرے گا فار دیٹ کوگنیٹیو لیزینس, نہ کہ فار دا کوگنیٹیو ریگر. سو اس کو ہم ریئل لائف سے ڈسکنیکٹ نہیں کرنا. ہم نے اس سارے تجربے میں بے تحاشا سوشل ایکسپیریمنٹ کی. ہر روز ہمارا ایک سوشل ایکسپیریمنٹ ہوتا تھا کہ ناؤ لیٹس گو آؤٹ سائڈ ان دا اسٹریٹ, اور کسی سے پوچھتے ہیں, اور ایک دو میں شیئر بھی کر دوں اگر ابھی تو, کہ بچوں نے باہر جا کے لوگوں سے پوچھا کہ یہ لکھا ہوا ہے 1/2, ٹھیک, ہاف, اور ایک اور جگہ پہ لکھا ہوا ہے 39 ڈیوائڈیڈ بائی 80. تو آف کورس 39 ڈیوائڈیڈ بائی 80 ہاف سے کم ہے اور یہ ہاف ہے. تو بچے پوچھ رہے تھے کہ یہ 1/2 بڑا ہے, یہ ہاف بڑا ہے, یہ 39 40th بڑا ہے. اب ظاہر ایک دیکھنے میں بڑا لگ رہا ہے لیکن ہے تو چھوٹا. بلیو یو می, 1 انجینئر, 1 ایڈوکیٹ, 1 بزنس مین اینڈ ایک اور بچہ جو کامرس کر رہا تھا, چاروں نے غلط جواب دیے. اور بچے اتنا انجوائے کرتے تھے کہ یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں جو واکنگ آن دا اسٹریٹس, یا یہ کیا ہے. اور ہر روز ایک سوشل ایکسپیریمنٹ ہوتا تھا, 2 دن جو بچے آتے تھے ہمارے پاس, اور ہر سوشل ایکسپیریمنٹ میں مطلب دا چلڈرنز لیول آف آ اینڈ کانفیڈنس کی, یار یہ فنڈامنٹلز ہم اب لوگوں کو جا کے سکھائیں گے. تو اس رول میں کہ یس آئی کین گو اینڈ لیڈ وین اٹ کمس ٹو دا تھاٹ ایکسپیریمنٹس اینڈ دا پروسیس. تو اس سے دا فرسٹ بینیفیشری از آور سیلف. میں سمجھتا ہوں آپ کو کہنے والا تھا کہ جو آپ کتاب لکھ رہے ہیں نا, دنیا کو فائدہ ہو یا نہ ہو, آپ کو فائدہ ہو چکا. تو یو ہیو آلریڈی بین پیڈ. Absolutely right. And so many wonderful concepts here and questions here. آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ آپ جب یہ بچے باہر جاتے ہیں, کیونکہ ہمارا جو نظام تعلیم ابھی تک ہے, بلکہ صرف پاکستان میں نہیں, پاکستان میں تو بیچارے بہت برے حالات ہیں, لیکن اچھا انٹرسٹنگلی ہمارے پروگرامز میں کچھ آسٹریلین اور انگلینڈ سے بھی بچے, فیملی جیسے آئی ہوتی ہیں نا چھٹیوں پہ, وہ بھی آئے ہوئے تھے.
اور Yeah. ان کے بھی So ریویوز ہم کسی وقت آپ کو بھیجیں گے. دے ور ٹوٹلی اسٹنڈ. وہ اب ہمیں پتہ ہے انگلینڈ دنیا میں کتنا ایک تعلیم میں آگے ہے. تعلیم کے سارے سسٹم جو بہترین سسٹمز ہیں, ایکسیپشن کے طور پہ کچھ ہیں, باقی سارے ہی ایسٹ ایشیا میں ہیں. اسے میرا اپنا تھوڑا سا باعث بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ سم ہاؤ دا ایسٹرن فلاسفی goes towards connecting, and somehow the Occidental philosophy goes towards hair splitting and disconnect. Overall, I mean, it's a very generalized statement. exactly. Now, so coming back, so this concept, کیونکہ دنیا میں جو ابھی تک ایجوکیشن سسٹم ہے نا, وہ ڈیزائنڈ ہے کہ ایک طبقہ ہوگا انڈسٹریل ٹائپ کا جو بنا رہا ہوگا ایلیٹسٹ کا, اور باقی وہ میس پروڈکشن کرنا چاہ رہے ہیں اس لیبر فورس کی جو ان کو سرو کرے گا. سو ایک رٹا مار کے ایک پرٹیکولر اسکل سیٹ صرف ان میں ڈالنے کی کوشش کی گئی, وہ تھنکنگ نہیں ہے. سو ہمارا ایجوکیشن سسٹم وہ رٹا ٹائپ ہے. سو آپ نے بالکل زبردست اگزامپل دیا کہ 1/2 بڑا ہے یا 39 یا 40/80 بڑا ہے, right, just to simplify things. So and so اگر آپ کے concepts clear نہیں ہیں تو ظاہر ہے آپ اسی قسم کے بونگے جواب دیں گے کہ جی 40/80 بڑا ہے. And this is the challenge of the future, because in the future survival will be for those people who understand what is happening in the world. کیونکہ یہ رٹا مارنے والی اور یہ امپلائمنٹ لینے والی جو ایجوکیشن سسٹم ہے, اٹ ول آلموسٹ بی فنشڈ. اے آئی آپ کے میجورٹی نوکریاں لے چکی ہوگی. آپ کے میڈیسنز وغیرہ وغیرہ ایک سرٹن لیول تک ڈائگنوسس کرنا, ڈائگنوسٹکس. I'm actually collaborating with some people who are at a very, very advanced stage of they've already created a general practitioner doctor, right? Because اگر آپ کے ریزلٹس پڑھنا ایم آر آئی کے, آپ کی بلڈ رپورٹس پڑھنا, اس کے بیسس پہ ڈیزیز ڈٹرمن کرنا, اس کے بیسس پہ ڈیسیشنز دینا, آپ کو میڈیسن پرسکرائب کرنا, یہ بہت سارا اسکل سیٹ ہیومن ڈومین میں نہیں رہا ہوگا, مشینیں لے چکی ہوں گی. سو واٹ ول بی دا سکسیزفل ہیومنس؟ Those that understand how the world really works, and as you said, there are 2 levels to that. And the center of gravity of the world is also shifting from the West, as we call it today, to, as you said, to the East, the Confucianism more, right? The Chinese, the Indian, the Pakistani, that part of the world, which has a different way of thinking too. So, yes, how the world works, how is it integrated? اینڈ دیٹ از ایٹ 2 levels. ایک تو وہ جہاں پہ آپ نے کہا, جہاں پہ میں کتاب لکھنے کی کوشش کر رہا ہوں, the children of Abraham, and exactly all those things that I discovered. And you are absolutely right when you said کہ جی کوئی یہ کتاب پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا مجھے نہیں پتا, لیکن I loved writing the book for myself. It is such a pleasure of discovery that how we are all connected, and my book goes through that. کہ جی in a village called this, a guy called Abram, the son of Terah, who used to make بت بنایا کرتے تھے, وہاں سے جب سٹوری شروع ہوتی ہے اور وہ کیسے چلتی ہے, اور پھر وہ جس طرح, so that Abrahamic story actually connects everything, you know, and it becomes so crystal clear. And then I've tried to pick up quotes from the Quran, and I've picked up quotes from the Torah, and I've picked up quotes from the Bible, and I've kind of put them together. And when you look at it, the whole picture at a bigger scale of how we humans are connected is absolutely clear. And then comes the secondary phase of humans, where for their personal self, ہم کنیکٹڈ کیسے ہیں یہ تو سمجھ میں آ گئی, لیکن ہم نے اب اپنی زندگیاں انڈیویجول لیول پہ کیسے آگے لے کے چلنی ہیں, دیٹ انڈرسٹینڈنگ comes with those concepts. Third, جو very interesting point that you've raised. So ہم immediately یہ سوچتے ہیں کہ یار اگر ہم ہر چیز آن لائن کر دیں تو یہ ظاہر ہے بہت آگے جلدی پھیل جائے گی اور میرا آڈینس بڑھ جائے گا اور وہ جغرافی کی لمٹ سے ہم فارغ ہو جائیں گے. بٹ ون آف دا بگیسٹ چیلنجز دیٹ از ہیپننگ از کہ ہمارے سوچنے سمجھنے کی فیکلٹی ہم سے اسکرین چھین رہا ہے. اٹس اے ہیوج چیلنج.
سو آپ کا بچہ بھی اب وہ ایک اسکرین کو گلوڈ ہے، وہ خود سوچنا اس نے بند کر دیا ہے، وہ ایک اس کو سوچنے کی ایک ایکسٹرنل انجن دے دیا گیا ہے جس پہ اس کو بس امیجز دکھائی جا رہی ہیں، اور وہ الگوریدمز لگے ہوئے ہیں کہ یہ کیا سوچتا ہے، اس کا ٹرینڈ کس طرف ہے، اور اس طرف اس کو وہ لے جائی جا رہے ہیں. سو ٹو برنگ بیک دا ورلڈ اور our children to a physical world is very important. اینڈ یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ کہ بچے کو ہم نے صرف اگر اسکرین پہ نہیں لے جانا، بیکاز بچے نے زندگی جینی ہے، اس نے لائف ایکسپیرئنس کرنی ہے. دیٹ از واٹ دا ہیومن ایکسپیرئنس از. وی ڈونٹ وانٹ ourselves lying down in a matrix and dreaming a world. No. We want that child to interact. And your thought کہ جی اس کو ہمیں ایک اسٹرکچر کریٹ کرنا ہے جس میں فائنلی جب بچہ ہے وہ تو ایک اسٹرکچر کے تحت، آپ نے جو کہا نا محلے گلی کے لیول پہ ایک چیز ہو. اینڈ آئی تھنک دیٹس اے گریٹ آئیڈیا، بیکاز سے you are at the top, you are creating that value, that generating that structure کی information کیسے flow کرے گی. Then families connecting to it and for their own children. And then in those areas، سو آپ کو ایک چھوٹا سا مثال دیتا ہوں. جو بلوچ کلچر ہے بلوچستان میں، اس میں ایک کانسیپٹ ہے ٹکری کا. ٹھیک ہے جی. ٹکری کا مطلب یہ ہے کہ جی ولیج کو جو اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی یا ان کو کوئی چیز پہ دے نیڈ گائیڈنس، تو دے گو ٹو دا ولیج ٹکری. And that takri is the wisdom of that village, the old man who has the wisdom and the experience, so they go and talk to him. If the takri doesn't understand something, then 10 villages پہ ایک بڑا ٹکری ہے جو کہ وہ پھر اس کے پاس جاتے ہیں ٹکری مل کے کہ یار یہ ہمیں بات سمجھ میں نہیں آئے، آپ بتاؤ. تو وہ پھر ایک اور پھر 100 villages کا ایک ٹکری ہوتا ہے جو کہ the wisest man of the area. So why did I give this example? I think the right way to challenge it, to channel your system is exactly this. And we must use technology, but so there's a pyramidal structure. You're generating that thing and solving those problems. Then families connecting to it and learning. And then these families within their own areas, they start teaching their own children and something else. And some of them who then are willing or more understanding and integrating this, وہ اپنے ولیج لیول پہ وہ اپنے بچوں کو ظاہر پھر سکھانا شروع کر دیں گے نا. اور مے بی اٹس اے پارٹ آف یور فرینچائز، جو کہ وہاں پہ بچوں کو فزیکلی، کیونکہ آپ تو ظاہر اب ساہیوال میں بھی اور لاہور میں بھی اور فیصل آباد میں نہیں کر سکتے، لیکن بچوں کو تو ہمیں تو جو ٹیم جو ہے نا سینٹر میں جو انہی میں سے ہی نکلے گی، انہیں تو R&D کر رہے ہونے چاہیے کہ یار دنیا میں یہ نئی ٹیکنالوجی بھی آ گئی ہے، ٹریڈ کے یہ طریقے بھی آ گئے ہیں. دیکھیں جتنے بھی، جیسے آپ بھی ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں لکھ رہے ہیں، تو یہ اس قسم کے ٹاپ لائن ریفارمرز جتنے بھی آئے ہیں، انہوں نے وقت کے زبان بولی ہے، اور جس چیز سے لوگ امپریسڈ تھے وچ واز کائنڈ آف میڈ اپ اینڈ فیک، اسی کے ایکوولنٹ چیز سے انہیں امپریس کیا ہے. ٹھیک ہے. ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو ایسٹرونومی سے، جب وہ زیگوریٹ اور بنا کے بیٹھے ہوئے تھے، تو اس سے امپریس کیا ہے. اوہ اگر یہ ڈوب جاتا ہے تو میں تو اس کو اللہ نہیں ماننے والا. جو بندہ اسٹے ہی نہیں کر سکتا، آئی مین دا آبجیکٹ، تو لا یحب الآفلین قرآن میں لکھا ہو. یار یہ تو سورج جو ہے تو اسٹے ہی نہیں کرتا، آپ اس کو کیسے کہتے ہو؟ تو یہ ستارہ تو اپنی آئیڈینٹی برقرار نہیں رکھ سکتا اور آ جاتا ہے اور واپس آ جاتا ہے. موسیٰ علیہ السلام ہے تو لوگ جادو سے امپریسڈ ہیں. ٹھیک. تو ان کے پاس وہ چیز ہے جو اسی ٹائپ کی ہے، لیکن وہ نہیں ہے. تو آج دنیا کس چیز سے امپریسڈ ہے؟ دنیا مادیت پرستی سے امپریسڈ ہے، یعنی ٹریڈ سے امپریسڈ ہے، اور دنیا ٹیکنالوجی سے امپریسڈ ہے. لہٰذا میرے بچے کو اگر بہت اچھا ٹریڈ کے سسٹمز کیسے چل رہے ہیں اور ای کامرس اور گلوبل ویلیو چینز، یہ جو جوتا میں پہن کے بیٹھا ہوا ہوں یا یہ جو چیز بنتی ہے، یہ رائٹ فرام دا منرلز آف افریقہ سے لے کے میرے ہاتھ میں آنے تک کس پروسیس سے گزرتی ہے، بچے کو پتہ ہونا چاہیے. کہ امریکہ کی چائنا کی جو وارز ہیں، اصل میں امنگ ادر ایشو تو منرلز کی وار ہیں. آپ 30 سال 50 سال ان سے بنواتے رہے ہیں اپنے آئی فون فلانے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس فون کے اندر منرلز ہوتے کتنے ہیں.
منیمم 50 to 60 ایسے ایلیمنٹ جن کے آپ نے کیمیکل ایلیمنٹ والے ٹیبل میں نام سنے ہوں گے لیکن آپ کو یاد بھی نہیں ہے, اور وہ سارے کے سارے ادھر ہی ہوتے ہیں. تو ظاہر ہے انہوں نے اب 500 سال کے ٹھیکے پہ لیے, تو اسے بچے کو پتہ ہو کہ یار دنیا میں ایٹ دا ویلیو چین لیول, ایٹ دا پولیٹیکل اسٹرکچر لیول, اینڈ آلسو دا ٹریڈیشنل وزڈم اینڈ میٹافزیکل لیول پہ بھی. اب ٹریڈیشنل وزڈم میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مطلب جو مرضی آپ کر لیں, جس بندے نے وہ بیج سے چیز پھوٹتی ہوئی نہیں دیکھی, یا جس بندے نے وہ دریا بہتا ہوا نہیں دیکھا, وہ ماڈل پہ تو آپ کو وہ چیز بنا کے نہیں دے سکتا, کیونکہ اس کی وہ فیل ہی نہیں ہے. وہ اس مثال کے طور پہ میں ساری عمر کوئی گیم کھیلتا رہا اور اس گیم میں ایک بہت بڑا شہر ڈیزائن کرنا ہے, تو میں وہ شہر ڈیزائن کرتا جا رہا ہوں, میرے پاس را مٹیریل ہیں فلانا. لیکن ریئل لائف میں آپ جس دن ایک روڈ ڈیزائن کریں گے تو آپ کو پتہ ہے نا کہ کتنی نیگوشیشنز آپ کو کرنی پڑیں گی, پولیٹیکلی لوگوں کو بتانا پڑے گا, ایک پیج پہ لانا پڑے گا, وہ کہیں گے جی نہیں یہ ڈیم نہیں بن سکتا, یہ بن سکتا ہے, اور ڈھیر جہالت کے مسائل آئیں گے اور ڈھیر کمیونیکیشن کے مسائل آئیں گے. وہ تو گیم میں نہیں آنے والے. تو یو ہیو ٹو ڈیل ود دا ایکچوئل ایشوز and the actual soil and the actual human and the real problem that I am facing with the air I am breathing and with the water I am drinking. So and there's another danger. When I started writing my book, I realized something else. دیکھیے, so I've decided to write a book after this. پہلے یہ تو مکاؤں, لیکن مجھے اب یہ کلیئر ہے کہ ایک اگلی کتاب لکھنا بڑی ضروری ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اور میری اگلی کتاب کا نام شاید ہوگا دا چلڈرن آف سلیکون, اور اس میں ایک پارٹ جو میں لکھوں گا I'm going to call it the poisoned well. وہ کنواں جو کہ زہریلا ہے. اور اس سے میرا مقصد کیا ہے؟ جو ایک بہت بڑا ڈینجر I see coming to humanity in the future is, and why I'm fascinated by your project and why I'm fascinated by the book that I'm writing, whether anybody reads it or not, again it's great for me, is that you see abhi tak humanity mein information distributed rahi hai. سو اگر آپ کی ایک تھاٹ تھی تو وہ ایک لائبریری میں, ایک کتاب میں, ایک جگہ پہ آپ کی پریزروڈ تھی, رائٹ. اور میں نکل کے دنیا میں اس کی ریسرچ کر کے, آپ کا بھی ایک ویو میرے سامنے تھا, ایک دوسرے کا بھی ویو میرے سامنے تھا, ایک تیسرے کا بھی ویو میرے سامنے تھا. میں وہ سارے ویوز اٹھا کے, independent views which could be diagonally opposed to each other, and I could come up with my own thought کہ اس میں سے سچ کیا ہے یا مجھے کیا بہتر لگتا ہے. So I, as humans who are at present the predominant species on this planet, اب ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم نے وہ ساری نالج اٹھا کے ایک لارج لینگویج ماڈلز میں ڈال دی, LLMs میں. اور اب بچہ ہمارا جو نیکسٹ جنریشن ہے, جو کہ فزیکل نہیں رہا, وہ اب ان لائبریریز میں جا کے انڈیویجول پوائنٹ آف ویو نہیں اٹھا سکتا. آل دیٹ انفارمیشن از ان اے ویل. ویو آلریڈی پلیسڈ دا ٹوٹالٹی آف انفارمیشن آن دیٹ ویل, in a well which is now controlled by somebody, a person called Elon Musk, or a person called jo Chat GPT ka owner hai, or somebody. And now with these huge data centers which are running this artificial intelligence, اور ہر بچہ جا کے اپنی ریسرچ اسکول کے لیے, کالج کے لیے, یونیورسٹی کے لیے, کسی بھی سبجیکٹ میں جا کے اے آئی سے ریسرچ لے گا اور پڑھے گا. اور اگر ہم صرف ڈیجیٹل ورلڈ کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں ایز ہیومنس, تو مسئلہ یہ ہے کہ فرض کریں میں ایلون مسک ہوں اور میں نے یہ ساری انفارمیشن اٹھا کے ایک جگہ پہ ڈال دی, اور ہر شخص آ کے میرے کنویں ہی سے پانی پیتا ہے اور میرے کنویں میں ہی واپس انفارمیشن ڈالتا ہے. تو اگر میں اپنے الگوریدم کو کہوں کہ یہ انفارمیشن تو نے فلٹر کر لینی ہے کیونکہ یہ میرا انٹرسٹ میں نہیں ہے اور صرف لوگوں کو یہ بتانا ہے, تو اگلے 50 سال میں پوری دنیا پہ میں میٹر کروں گا, بیکاز دس دا ویل فرام وچ ایوری بڈی از ڈرنکنگ, I have the capacity to poison that well. Now, if as humans, agar humne, it is necessary for us to
to make our children thinking, independent thinkers, and physically involved with the world, so that they are clear to make up their own mind, rather than just go and drink from that same well which is already poisoned, and the whole world becomes poisoned. اور So اس میں بالکل this is ایگزیکٹلی one of the آئی critical ووڈ things. لائک ٹو ایڈ اونلی ٹو تھنگس کیونکہ یہ جو Sir, ایفرٹ ہم ساری ایک سیکنڈ میری I'm sorry to interrupt you. There's a second part to it. Let me connect this to it right now, and then of course the other big danger is we have, as people of the world, all of us as the human race, we must be aware کہ democratization of knowledge بڑی ضروری ہے. اگر ہم نے یہ لارج ڈیٹا سینٹرز بلینئرز جو بنا رہے ہیں وہ ان کو بنانے دیے، تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ سارے جی پی یوز جب ایک جگہ پہ اسٹورڈ ہیں اور میں نالج کا اب ٹھیکیدار ہو گیا ہوں اور میرا ویل ہی چند لوگوں کے ہاتھوں میں وہ ویل ہے. سو بائی ڈیموکریٹائزیشن آف نالج وٹ آئی مین از کہ our governments must put a restriction on this, although I don't think it will happen. Nobody, not even the US government is powerful enough, or the Canadian government, maybe the Chinese government. And I hope that balance shifts to East, because there we have better controls. West has lost complete controls. تو ایشو یہ ہے کہ ہر گھر جو نیا بن رہا ہے، سے کینیڈا میں نیا گھر بن رہا ہے، تو اس میں ایک جی پی یوز بلٹ ان گھر کے ساتھ آئیں جو کہ میرے گراج کے اسٹرکچر کے ساتھ آلریڈی کنیکٹڈ ہوں. اور جیسے وہ اسٹرکچر ہے نا، وہ کیا ہے جو وہ فائل اٹھاتا ہے، ٹورنٹ کا اسٹرکچر ہے. سو اگر انفارمیشن کی کوئری کہیں آتی ہے تو وہ ڈسٹریبیوٹیڈ ہاؤسز میں آل اوور دا ورلڈ جائے، تاکہ کوئی سنگل پوائنٹ آف فیلئر نہ ہو نالج کے لیے، اور نالج ایک ویل میں کانسنٹریٹ نہ ہو سکے جس کو چند لوگ یا ایک آدمی بیٹھ کے کنٹرول نہ کر رہا ہو. ادروائز ہیومینٹی از گوئنگ ٹو سلپ انٹو سلیوری فرام وچ وی ول نیور ریکور. سو اٹ از ویری ویری امپورٹنٹ ٹو ہیو تھنکنگ پیپل ان دا فیوچر ہو آر ناٹ ڈرنکنگ فرام دا سیم ویل. نہیں بالکل. اصل میں وہ جو میں تو اسی سیلف لرنر کی ٹرم کو ہی اسے اس کانٹیکس میں ڈسکرائب کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، جو ہم بچے کو بھی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کہ اس میں پیٹرن دیکھنے کی صلاحیت ہونی چاہیے، اینڈ اے ویری ویری لارج اسکیل پہ پیٹرن دیکھنے کی صلاحیت ہونی چاہیے. وہ ہمیشہ بگ ہسٹری سے ہی پیدا ہوتی ہے نمبر 1، اور ڈیٹیل میں جانے سے پیدا ہوتی ہے. اب ہمارا بچہ نہ تو بگ ہسٹری کو سمجھتا ہے، کیونکہ آپ اسے بتا دیتے ہیں آج اس طرح ہو رہا ہے، اور یہ آج کا کمپیوٹر ہے، اور یہ آج کی منی ہے، اور یہ آج کا ای کامرس ہے، اور فائنڈ آؤٹ یور وے ویئر یو فٹ ان. تو اسے کخ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ ٹوڈے از اے ویری کمپلیکس فنکشن آف ہسٹری. وہ مجھے نہ پتہ ہو تو مجھے یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ ڈیفائننگ فیکٹرز اور وہ کیا گیمز ہو رہی ہوتی ہیں کہ فیوچر مائٹ گو دس وے. اب نہ تو وہ بگ پکچر اسے پتہ ہے، تو وہ گلیوں میں وہ گھسا ہوا ہے، لوزنگ دا انٹائر ہاؤ دا فارسٹ لکس لائک. اور نہ ہی وہ ڈیٹیلڈ بچہ ہے کہ جو بالکل اس چیز کے اندر تک چلا جاتا ہے کہ یار یہ 1 گرام کے اندر کتنی سپیشیز ہیں، اور ان سپیشیز کا کیا بنتا ہے جب میں ایک جگہ پہ غلط جگہ پہ جا کے گھر بنا دیتا ہوں، جو جس زمین پہ پودا ہونا چاہیے تھا، یا ایگریکلچر ہونی چاہیے تھی، یا کوئی اور ہونا چاہیے تھا. تو یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ وہ پھر بچہ جو ہے نا نالج ڈیموکریٹائز ہو. دوسرا، اسے اصول پتہ ہوں کہ جن اصولوں کی وجہ سے اس نے زندگی گزارنی ہے، تبھی وہ سیلف سیٹسفائیڈ محسوس کرے گا. ورنہ تو ہی ول بی پارٹ آف somebody else اسٹریٹجی، اور وہ دیکھے گا یار میں تو ادھر نہیں پہنچ رہا. مثال کے طور پہ میں ابھی جو ڈیووس ہوا ہے نا، تو میں نے اس میں سے صرف انوائرنمنٹ کے ٹاپک اٹھانے تھے. ڈیوس میں یہ ڈسکشن ہو رہی تھی کہ پلانڈ obsolescence کی بھی، کہ اب ہر چیز بنتی اس طرح ہے کہ وہ ایکسپائر ہو، تاکہ ہم جنک اٹھا کے زمین کو فل کرتے جائیں. اور کچھ ایڈوکیسی بہرحال کر رہے ہوتے ہیں نا کہ نہیں چیزیں یار اس طرح تو نہ کریں. کہیں نہ کہیں وائس سینٹی کی بھی پریویل کر رہی ہوتی ہے. اور پرسیوڈ obsolescence کی بھی ہو رہی تھی کہ ایویں مجھے لوگوں کو دیکھ کے شوق ہے کہ یار میں بھی پچھلے سال بھی یہی جیکٹ پہنی تھی، اب پھر یہی پہننی ہے. اب یہ جو پرسیوڈ obsolescence ہے کہ میں تو پچھلی شادی میں بھی یہی جوڑا پہن کے گئی تھی کزن کی شادی میں، تو اب میں نے پھر یہی جوڑا میں کیوں پہنوں، وہ ساری دیکھ لیں گی.
لوگ کیا کہیں گے فلاسفی، دس از پرسیوڈ آبسیلنس. اور اس کی بہت ورسٹ فارم پھر یہ میڈیا بھی، جو کہ وہ اٹریکشن ایکسٹریکشن اکانومی بھی یہی چیز پروڈیوس کر رہی ہے. تو میری اپنی کوئی سوچ ہے. And let me quickly add something to that. برانڈ کا جو لفظ ہے، برانڈ کا لفظ شروع ہوتا ہے جب گرم کر کے لوہا آپ کا انسگنیا کسی چیز پہ برانڈ کر دیا جاتا تھا، رائٹ؟ دیٹ از دا فارم آف سلیوری، اور آج کی دنیا میں برانڈ، میں بڑا خوش ہوں کہ جی میں فلانے کے ساتھ برانڈ ہوا ہوں. Hey, that's a bloody insult, right? کہ مجھے I am me. I don't need anybody else for my identification. I need to be identified myself. I'm an individual. I've been created by God. وہی وجہ ہے نا کہ اس کیپٹلزم کے اس اسٹرکچر نے اس بندے کو اتنا ڈی ہیومنائز اور ڈیمینش کر دیا ہے کہ وہ اپنی ویلیو تو ٹکے کی سمجھتا ہے اور اس برانڈ کی ویلیو چند کروڑ کی سمجھتا ہے. تو ملا کے چند کروڑ اور ایک ٹکا، دیٹس ہاؤ ہی پرسیوز ہمسیلف. ٹھیک ہے نا، آپ نے اس کو اتنا ڈی ہیومنائز کر دیا. اس بچے کو اپنا وہ سیلف سیٹسفائیڈ نہیں ہے نا کہ یار یہ لائف ہے اور میں نے تو اس پہ بات کرنی ہے اور یہ مسئلہ سالو کرنے کی کوشش کرنی ہے irrespective who is saying what. اچھا، میں اسی ڈیوورس کے مسئلے پہ آپ کو بتا رہا تھا کہ ایلان مسک کی تقریر ڈیوورس کی کھول کے دیکھ لیں، پچھلی ساری تقریر آپ کو اتنی سرفیس لیول کی لگے گی کہ آپ کہیں گے کہ ایوی کوئی دنیا کے مسائل نہیں. مطلب longevity is a single most biggest problem. مطلب یہ دنیا کب سے اتنی ہر دل عزیز ہوئی ہے کہ سیل نے تو گرو کرنا ہی کرنا ہے نا. جہاں ٹائم لیپس ہونا ہے نا تو وہاں سیل نے بوڑھے ہونا ہی ہونا ہے، اور سارے سیلوں نے ایٹ دا سیم ٹائم ہونا ہے. یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کا منہ تو خوشگوار رہے لیکن آپ کی ٹانگیں بوڑھی ہو جائیں. all with the same pace have to go. مطلب imagine who in the all sanity would like to live in this world for endless time. Now this is his vision. So only the billionaires. Only the billionaires. They want to be a different species. وہ بھی آپ دیکھیں نا، وہ بھی تو دیکھ رہا ہے نا اپنے دادے کو مرتے ہوئے. یہ تو ہو نہیں سکتا کہ آپ نیچر کے پروسیس کو سٹاپ کر دیں گے. نیچر کے پروسیس کو سٹاپ کریں گے، نیچر آپ کو تھپڑ مار کے، نیچر کے آگے مذہب بھی نہیں کھڑا ہو سکتا. سمپل ہے نا، نیچر کے آگے اور کلچر کے آگے مذہب بھی کھڑا نہیں ہو سکتا، گر جاتا ہے. تو آپ کی فلاسفی جو بھی ہونی چاہیے وہ شوڈ ایبزارب ہر قسم کے مزاج، ورنہ وہ ہے نہیں فلاسفی پر، وہ کسی ایک مزاج پہ فٹ ہوتی ہے. تو اب یہ میرا بچہ جو سن رہا ہوگا اور وہ اس چیز سے متاثر ہے اور اس کی اپنی اگر کوئی سوچ نہیں بنی ہوئی تو پھر تو اس کے آئیڈیلز ہی وہ ہیں کہ یار بس میں تو کسی طریقے نال مجھے بڈھا نہیں ہونا چاہیے. تو دیٹس دا آئیڈیل آف دا لائف. Imagine what surface level thing you are selling to the world instead of ideals جو ہیومینٹی کے، جو کنیکٹڈنس کے، جو لو کے، جو انٹیگریٹی کے، جو گرٹ کے. یہ لفظ ہی نہیں ہے which are being discussed in the schools. تو یہ ایک اٹیمپٹ ہے جو ہم بچوں کے لیول پہ ان کو یہ آئیڈیاز کرتے ہیں کہ تھنک اباؤٹ اٹ کہ ان کے کیا ڈرائیورز ہوتے ہیں، جذبات کیا ہوتے ہیں اور احساسات کیا ہوتے ہیں، اور دوسرا کیا محسوس کرتا ہے جب یہ ٹون آپ استعمال کرتے ہیں، یہ ورڈ استعمال کرتے ہیں. تو یہ ایک اٹیمپٹ ہے. So عرفان صاحب this is what it is. You've hit the danger right on the head. You see, جہاں پہ انڈیویجولائز ہو جاتی ہے نا سوسائٹی. اب میں چونکہ ایسٹ میں ذرا پلا بڑا ہوں، ہمارا ایک کلچر ہے، ہمارا ایک ویلیوز ہیں، ہمارے بڑوں کے لیے ایک سسٹم ہے، بزرگوں کو ہم ایک طرح دیکھتے ہیں. ہمارے ہاں اولڈ ایج ہومز نہیں بنے ہوئے کہ جی ہمارے والد صاحب بابے ہو گئے تو ہم ان کو جا کے ایک اولڈ ایج گھر میں پھینک دیں گے. میرا باپ مجھے اپنے گھر میں رکھے گا، میں 30 سال کا بھی ہو جاؤں، جب تک میں اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہوتا میرا باپ ہر ممکن کوشش کرے گا، اپنی خود روٹی نہیں کھائے گا، مجھے بہتر دینے کی کوشش کرے گا. ہمارا ایک اور طریقہ ہے سوچنے کا. لیکن جہاں پہ کلچر ٹوٹلی انڈیویجولائز ہو چکا ہوتا ہے، اور ظاہر ہے یہ ہم پتہ نہیں کہاں سے چلے تھے کہاں پہنچ گئے، بٹ آئی تھنک دیز آر ویری امپورٹنٹ ڈسکشنز دیٹ وی مسٹ ہیو، بیکاز ہم وہ ویلیوز ڈرائیو کر رہے ہیں اگر کیونکہ ہماری اپنی سوچ پختہ نہیں ہوئی ہوئی، تو ہمیں جو بھی نظر آتا ہے وی تھنک دیٹ آل دیٹ گلٹرز از ایکچولی گولڈ. مجھے بڑا شاکنگ لگا تھا جب پرسنل کمپیوٹرز آئے تھے، تو پہلی دفعہ جب میرے کمپیوٹر پہ لکھا ہوا تھا نا مائی کمپیوٹر، تو مجھے لگتا تھا اس کا کیا مطلب ہے مائی کمپیوٹر، مطلب دس از اے کمپیوٹر، رائٹ؟ سو وی ان دا ایسٹ ہیو اے سسٹم آف تھنکنگ. ہمارے گھر میں گاڑی ہے تو یہ ہماری گاڑی ہے،
پیسے ہیں تو یہ ہمارے ہی پیسے ہیں، مطلب میرے چاہے ابا کے پیسے ہیں یا اماں کے پیسے ہیں یا میرے پیسے ہیں، یہ ہمارے ہی پیسے ہیں، یہ ہم نے مل کے یوز کرنے ہیں. اگر ہمارے پاس زیادہ ہیں تو ہمیں فائدہ ہے، ہم سب کو فائدہ ہے. اگر ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم سب کو نقصان ہے. یہ گاڑی ہے تو یہ ہماری گاڑی ہے، ہم سب نے اس کی کیئر کرنی ہے. اگر یہ کمپیوٹر ہے تو سو دیر از اے تھاٹ of togetherness, of hum, of the hive, of the community, and that kind of a thinking. And there is a thought of pure individualism. میں آپ کو example دیتا ہوں. Once you live in the West and West has many great things too. So my objective is not کہ میں صرف West کے against ہوں, no. But I'll just 4 days ago, چونکہ فریش میرے مائنڈ میں اور مجھے بڑا آڈ لگا. سو ہمارے دفتر میں ایک بات ہو رہی تھی، تو ایک صاحب تھے، ان کے سسر جو تھے وہ ہاسپٹل سے اس دن. تو انہوں نے کہا جی میں آج آدھے دن کی چھٹی لے رہا ہوں کیونکہ میں نے ہاسپٹل جانا ہے، میرے سسر ہاسپٹل میں. میں نے کہا جی I'm sorry، آپ کے سسر ہاسپٹل میں، افسوس ہوا. انہوں نے کہا نہیں وہ آج ہاسپٹل سے ریلیز ہو رہے ہیں، وہ 90s میں ہیں تو وہ ہاسپٹل سے ریلیز ہو رہے ہیں، تو میں اس لیے جا رہا ہوں کیونکہ میری بیگم بھی ساتھ ہوں گی، ان کا بھائی بھی ساتھ ہوگا، تو ہم جا رہے ہیں، ان کو ہم نے ہاسپٹل سے لینا ہے. میں نے کہا اچھا چلیں مبارک ہو، یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ وہ ہاسپٹل سے اللہ ان کو صحت دے. تو وہ کہتے ہیں یار یہ اس میں اچھی کیا بات ہے، اس بابے کے لیے اچھی بات ہے، لیکن ہم نے جس نے اس کا خیال رکھنا ہے ان کے لیے تو یہ کیا اچھی بات ہے. رائٹ ناؤ دس فارم آف تھنکنگ was kind of difficult for a person like me to absorb. ہمارے بزرگ جتنے بھی بوڑھے ہو جائیں نا تو ہمارے لیے ہم سمجھتے ہیں وہ گھر میں ایک برکت ہے بڑا، وہ ہمارے لیے دعا کرتا ہے، ہمارا ایک بزرگ ہے، ہم جا کے اس سے بات کرتے ہیں، ہمارے بچے ان کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے. سو دیر از اے ڈفرنٹ وے آف تھنکنگ. جو آپ نے ایلون مسک کی بات کی نا، اور جو آپ نے کہا کہ جی وہ ان کا ماننا یہ ہے کہ جی ہم ہیومن ایجنگ ایک ہیوج پرابلم ہے اور اس کو ہم نے حل کرنا ہے. تو سوسائٹی جہاں پہ ٹوٹلی انڈیویجولائز ہو جاتی ہے نا، اور کیپٹلزم سوسائٹی کو انڈیویجولائز کرنے کی کوشش کرتی ہے، کیونکہ جتنے زیادہ گھر بنیں گے، ایک گھر ٹوٹے گا اگر سارے بھائی ایک ہی گھر میں رہتے ہیں تو گھر نہیں بکیں گے نا. سو ہر ایک جتنے الگ الگ گھر لیں گے تو اتنے ہی گھر بکیں گے، اتنے ہی ٹی وی بکیں گے، اتنی گاڑیاں بکیں گی، اتنا ہی فلانا. سو دا کیپٹلسٹک سسٹم ایکچولی encourages that individualism. So there is a fine balance, you know. I'm not saying کہ جی everything should be a hive, joint family system or nothing. So there is a very fine balance of community and individualism. But where societies become highly individualistic, then everybody cares about themselves. جو آپ یہ بات کر رہے ہیں نا کہ میری بات سے دوسرے پہ کیا فرق پڑے گا، انویسٹ اب یہ بات سوچی نہیں جاتی. ایوری بڈی از فار دیم سیلوز اینڈ دس از اے ڈینجر. ایگزیکٹلی، یہ بالکل سو ایگزیکٹلی. تو یہ ہے سر، یہ اصل میں وہ جو کسی بھی آپ ویلیو سسٹم سے ہٹ کے تو تعلیم نہیں دے سکتے نا. مطلب کچھ کامن ویلیوز جسے ہم وہ کہتے ہوتے ہیں کلمۃ سواء، کہ واٹ از دا کامن گراؤنڈ. جو اس سارے نوائز میں ایک چیز، میں تو اس کو بڑا سادہ لفظوں میں پرسیو کرتا ہوں کہ وی لوز ٹو سی سملیرٹیز ان دا ڈفرینسز، کیونکہ وہ ڈفرینسز اتنے ایکسینچویٹ ہو کے آپ کے سامنے ادھر ادھر سے بمبارڈ کیے جا رہے ہیں کہ وہ ساری سملیرٹی درمیان میں ختم ہی ہو گئی ہے. وہ سملیرٹی ایون لفظوں میں بھی اب ہمیں نظر نہیں آتی. پچھلی دفعہ ہم اس طرح باتیں کر رہے تھے تو ہم نے کہا کہ یار یہ جو ہماری لینگویج ہے نا، اور انگریزی، اکارڈنگ ٹو لنگوسٹ یہ بھی کسی ایک مدر ٹنگ سے ہی ہو کے آئے ہوئے ہیں. یہ جو میں بائنڈ کہتا ہوں تو وہ اس کو بندھن کہتا ہے. یہ سملیرٹی مجھے نظر نہیں آتی نا. یا میں ایک ونڈ اور ونڈو میں بھی مجھے کنیکشن نہیں نظر آیا کہ ونڈو از دا آئی آف دا ونڈ، تو وہ آئی کا کنیکشن مجھے نظر نہیں آتا کہ میں آئی کس کو کہتا ہوں، یہ فلانا. یا ڈاٹر اور دختر ایک لفظ ہے، مجھے یہ سمجھ نہیں آتا. یا چٹ اور چٹھی ایک لفظ ہے، یا میگزین اور مخزن ایک لفظ ہے. وہ کنیکشن، یا اڈوبی میں آج لفظ استعمال کر رہا ہوں، اور جی میں نے اڈوبی السٹریٹر میں کرنا ہے. بندہ وہ ڈبل کلک کرے تو وہ الٹیمیٹلی آپ کو سسٹم شوز اٹ آن دا فیس کہ اٹس ناٹ دا ڈفرینسز دیٹ یو شوڈ بی ٹاکنگ اباؤٹ اٹ، دا سملیرٹیز یو شوڈ بی ٹاکنگ اباؤٹ. یہ لفظ نکلا ہیبریو سے ہے، پلا ایجپٹ میں ہے، اڈاپٹ لیٹن نے کیا ہے، اور مطلب اس کا ہے مٹی سے بنے ہوئے آرٹ. کیونکہ انسان جب بھی
پہلے آرٹ بناتا تھا وہ مٹی کی کسی چیز کو گوند کے اور اس سے پانڈے بنانے اور اس سے فلانے بنانے, اینڈ ناؤ وی کال اٹ اڈوبی. 10 اینڈ وی ہیو منٹ لاسٹ پہلے دی یہ کنیکشن. ڈبیٹ ہو رہی تھی. جو معنی ہوتا ہے نا ہمارے, جو کہتے ہیں جو چیزوں کے ہم معنی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں, بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ معنی کا اصل مطلب یہ ہے چیزوں کو اپنی ترتیب میں جاننا کہ اس کی پلیس کیا ہے. اس پلیس میں وہ رشتے بھی ہیں, اس پلیس میں وہ ٹائم بھی ہے, اور وہ اس پلیس میں وہ اسپیس بھی ہے, اور وہ پروکسیمیٹی بھی ہے, اور وہ سارا کچھ ہے, اور وہ سوشل ڈسٹنس بھی ہے, اور وہ ریزنیبل ڈسٹنس بھی ہے. وہ معنی ہم بھول گئے ہوئے ہیں, اور وہ صرف اس لیے کہ جو وہ مجھے کہیں سے شاید پیر رکھنے کی جگہ مل جائے, اینڈ ہاؤ کوئکلی آئی میٹ مائی فزیکل نیڈس. It's very interesting کہ جی جو آپ نے بات کی about 10 minutes ago before this program, before I started this conversation with you, I was having this discussion with somebody. ایک آج کل آپ نے دیکھا ہے کہ جی ویسٹ ایک کوشش کر رہا ہے اینٹی اسلامک موومنٹ بنانے کی, بیکاز ظاہر ہے وہ دے وانٹ اے کانفلکٹ بٹوین کرسچینٹی اینڈ اسلام اینڈ آل آف دیٹ. اور وہ ایک رائٹ ونگ کا ایلیمنٹ ہے, لورا لومر اور اس قسم کے بہت سارے لوگ جو کہ اللہ جی کہتے ہیں, جی اللہ تو بہت بری بات ہے, اور یہ آپ کو سوشل میڈیا پہ ساری ایک باقاعدہ مہم نظر آئے گی. اینڈ this is exactly, so as you said, window and wind and window, there's a connection. Allah, the word Allah, so Christ, so جو آپ کرسچنز کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اللہ تو کوئی اور قسم کا گاڈ ہے, how bloody stupid are you? Christ's language was not English. Christ used to speak a language called Aramaic, right? Aramaic میں جو word for God ہے وہ ہے ALAHA, اللہ, رائٹ. سو آپ مجھے کیا بتانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اب سوچیں لفظ آمین دیکھیں, لفظ آمین, لفظ مدر دیکھیں, دنیا کی ساری لینگویج میں یہی لفظ ہے ایز سچ. مدر, مادر, ماڈر اینڈ آل دوز ویریشنز ان ایٹ لیسٹ 25 تو آئی نو. آمین لفظ دنیا کی ساری, وہ ایمین اس کو پڑھتا ہے یا وہاں پڑھتا ہے, یا ڈفرینس تھوڑا سا تلفظ کا ہو سکتا ہے, لیکن اٹس دا سیم ورڈ جو ہم شروع سے ہی اسی پہ ہیں. And it's the same concept. So unless we can create humans which can understand کہ مجھے manipulate کیا جا رہا ہے, اس کے concepts ہی اپنے clear نہیں ہیں, تو we are screwed. This is the most important thing to be doing in the world. تو یہ ہے کہ وہ that sanity should prevail. انہیں 2 سوالوں کے جواب ہم دینے کی کوشش کرتے ہیں, اور وہ بڑی جلدی بچے کو سمجھ آ جاتے ہیں, اور پھر وہ ریلیونٹ کوشچن کرنے کے قابل ہو جاتا ہے, جسے ہم سیلف لرنر کہہ رہے ہیں. کہ 1, how the world works at physical level, at value chain and political level, and at tradition and metaphysical level. And 2, اس کے پرابلمس کیا ہیں, میں کون ہوں, میں کون سا پرابلم حل کروں. اس انٹرڈیپینڈنسی میں رزق آٹومیٹکلی فلو کرنا ہے, وہ آپ کا وری نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو ہاں آپ نے اپنی بیسٹ انڈیور اور اپنا اندر ڈھونڈنا ہے کہ کہاں واٹ از اٹ وچ ریئلی سیٹسفائز می, اور میں اس پہ سیٹسفائڈ ہوں. ورنہ تو پھر آپ اس نوائز میں جو مرضی آ جائے, جتنی مرضی آ جائے, وہ تو ایک ڈیزیز ہی ہے, ایکومولیشن آف وٹ ایور, اور عارضی ہے. تو یہ ایک ایفرٹ ہے. Actually, again you've said something very beautiful, and something which I've just written, about 4-5 days ago. I was writing this. Greed and جو یہ thought ہے to accumulate کہ میں اکٹھا کر لوں, یہ actually ایمان کی کمزوری ہے. جو آدمی کا faith نہیں ہے نا, اس کو ضرورت ہوتی ہے کہ ہاں کچھ ہو جائے گا. اگر آپ کو یہ فیتھ ہے نا ایک کریٹر پہ اور اس کے وعدے پہ آپ کے ساتھ, رائٹ, آپ کا جو جس بھی فیتھ سے آپ آ رہے ہیں, تو آپ کو یہ پھر کچھ اکٹھا کر کے صرف اپنے پاس رکھنے کی اور دوسروں کو کنٹرول کرنے کی ضرورت نہیں رہتی, بیکاز دین یو ہیو یور فیتھ دیٹ یس جو بھی ہوگا وہ ہوگا. بیکاز یہ نہیں ہے کہ آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ جی دیکھیں, اگر اسلام میں بڑی مشہور بات ہے کہ جی آپ نے توکل کرنا ہے, لیکن آپ نے اپنا اونٹ باندھنا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ جہالت پہ چلے جائیں اور آپ ریسرچ نہ کریں اور آپ وہ مینز نہ لیں. you work, but biblically it is said, کہ جی if you look at the birds,
وہ نہ کوئی کہیں بوتے ہیں نہ کوئی وہ کاٹتے ہیں، لیکن تمہارا رب ان کو روز رزق دیتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ برڈ لیزی ہوتا ہے. برڈ صبح سے شام تک محنت کرتا ہے، لیکن وہ کل کا سوچتا نہیں ہے. اس کو پتہ ہے شام کو جا کے وہ سکون سے سو جاتا ہے. اس کو پتہ ہے کل میں پھر نکلوں گا، کل میں پھر اپنی محنت کروں گا اور مجھے میرا رزق ملے گا. رائٹ؟ سو they الٹیمیٹلی don't hoard سٹل for the چیزیں next 6 سمجھ months. آ جاتی ہیں، لیکن اگر آپ اسے ادھر اس محلے میں جانے ہی نہ دیں، جو کہ ابھی سسٹم نہیں جانے دیتا اس محلے میں. کہ دیکھیں نا وہ یہ ٹریڈیشن تو پھر یہ بات کہتی ہے کہ جس محلے میں، بستی میں ایک بندہ بھی بھوکا سویا، ہم وہاں سے امن کی گارنٹی لے لیتے ہیں. وی ٹیک آؤٹ فار دا نیکسٹ. اب صاف سمجھ آتی ہے کہ جو بھوکا سویا ہے وہ کیا اس پہ مجبور نہیں ہو جائے گا کہ اس کی بیٹی جو گھر میں انتظار کر رہی ہے اور اس کا بیٹا انتظار کر رہا ہے کہ وہ جا کے کوئی چابی نہ کھولے یا فلاں کرے. تو اٹس کوائٹ انڈرسٹینڈیبل. لیکن آپ نے وہ پرنسپلز وہاں سے ہٹا لیے ہیں اور یہ کہا ہے کہ بس ہاؤ کین آئی، میرے کیا امپاورمنٹ، میں ہاؤ کین آئی امپاور مائی میں سیلف. کیسے ارب پتی بن جاؤں گا؟ آپ آئی لینڈ نہیں ہیں، آپ سیف نہیں رہیں گے. اگر دنیا میں جسٹس نہیں ہوگی تو آپ کو سیفٹی نہیں ہوگی. دس شوڈ بی کلیئر ٹو یو. تو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے بہت جلدی، مخلوق خدا کا کنبہ ہے والی، کہ وہ کتنی چیزیں ہیں جو ٹنز آف تھنگ. میں تو اس پہ کہتا ہوں کہ انسان ادروائز وہ اگر تھوڑا سا بھی آپ نالج کے کئی سورسز کو یوز کریں نا اور ملٹیپل میوزک کو یوز کریں تو آپ کو یہ بات بہت اچھی طرح سمجھ آ جاتی ہے کہ ہماری ٹائنینس کتنی ہے اور کتنی ہیوملٹی ہونی چاہیے. فزکس میں ایک پرابلم ہے، مثال کے طور پہ فزکس میں ایک مسئلہ ہے کہ اگر دو باڈیز ہوں تو ان کے درمیان میں سویٹ سپاٹ کہاں ہوتا ہے جہاں پہ گریوٹی اپنے آپ کو نیوٹرلائز کر لیتی ہے. تو انٹرسٹنگلی جب ہم نے پڑھا تھا تو اس وقت ہم یہی سمجھتے تھے کہ ایک پوائنٹ ہوتا ہے اور درمیان میں کہیں چاند اور زمین کے درمیان کوئی بندہ لٹک جاتا ہوتا ہے. تو ابھی ایسا نہیں ہے. 5 ایسے پوائنٹ ہوتے ہیں ویکٹر تھیوری میں جہاں پہ وہ باڈی بالکل اسٹل ہو جاتی ہے. تو ان کو کہتے ہیں لینگرینج پوائنٹ، کیونکہ میتھمیٹیکلی ہم نے ویکٹر جب کافی سارا یوز کیا. تو انسان ابھی تک، آج سویرے تک، رائٹ وی آر ٹاکنگ، ابھی یہ نہیں سالو کر سکا کہ اگر 3 باڈیز ہوں تو ان کے درمیان کتنے سویٹ سپاٹس ہوتے ہیں جہاں پہ باڈی زیرو گریوٹی فیل کرے. اٹس این ان آنسرڈ کوشچن، دا فیمس 3 باڈی پرابلم. تو میں بہت بڑا بننے کی کوشش کر رہے ہیں. امیجن. تو آپ کو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یار ہم کتنے فنڈامنٹلز میں بھی ابھی کائنڈ آف وی آر ٹرائنگ ٹو میک سینس لائک اے بلائنڈ مین اینڈ دا کین، اور درمیان میں کتنے کتنے وائڈز ہیں مجھے پتہ نہیں ہے لیکن میں چلتا جا رہا ہوں. یہ وہ سسٹم ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ آپ پھر بھی چلتے جا رہے ہیں. تو یہ سمجھ آنی چاہیے، تبھی تشکر پیدا ہوتا ہے، تبھی وہ توکل بھی پیدا ہوتا ہے. عرفان صاحب، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم جب کسٹم میں کام کر رہے تھے تو ایک ہمارے ساتھ کلیکٹر ہوا کرتے تھے سہیل صاحب. تو ایک دفعہ مجھے یاد ہے انہوں نے ہنستے ہنستے کوئی بات کی تھی کہ جی ہم ایسے کرتے ہیں کہ اسی نکلے سی لاہور تے پہنچ گئے ہیں چوڑکانے. ہاں وہ جو سیل ٹیکس کا کام کر رہے تھے. کانورسیشن ہے. ہاں نہیں وہ تو میں تو فکرہ اس طرح سی کہ شوق تھا میں تینوں کہ اسی پنڈی پٹیاں جانا ہے تو تو مردان پہنچ گئے. اور ہر روز ہی ہوتا سی کہ بیکاز وین ہی یوز ٹو ٹریول وہ شام کو کوئی شوکت مردان دی بجائے کدی چترال پہنچا ہوتا سی. شفٹنگ دا گول آلویز. ہاں تو مینوں یہ گل اس کر کے یاد آئی بیکاز کہیں میں اور آپ باتیں کرتے کرتے کہیں ہم چوڑکانے تو نہیں پہنچ گئے. So let's kind of come back and head towards Lahore. So okay, Irfan صاحب, so far you have been able to start the House of Wisdom. There's a lot left. The journey of 1,000 miles starts with a single step. Those first baby steps are being taken. Okay, what do we do next? What should the people do next? Whoever is watching this, what do you expect them to do? One, I would request people to please share this with other people. Irfan Saab's House of Wisdom, please take it forward. It's for you. It's for your future. It's for your children. I personally get nothing out of it. ہم نے تو سر میرا تو اس میں صرف کائنڈ آف استدعا یہ ہے کہ فار ایگزامپل پیرنٹس سے یا ٹیچر سے یا ایڈلٹ سے کہ حکومتوں نے یہ کام نہیں کرنے. مطلب ہمارے جیسے ڈیولپنگ کنٹریز کی، نائجیریا کی یا مالی کی یا پاکستان کی حکومتوں نے یہ کام نہیں کرنے، سوسائٹی نے خود کرنے ہیں. ٹھیک ہے، سوسائٹی کوئی اور نہیں ہے، اٹس می، اٹس یو. تو
آپ جوائن کر کے پہلا جو ایک سیگمنٹ ہے نا، ہمارے 5 ہی سیگمنٹس ہیں، مطلب ہم 5 ایپیسوڈ کا ایک پروگرام ایڈلٹس کے لیے کرتے ہیں، تو پہلا پروگرام جنرلی ہم نے کمپلیمنٹری رکھا ہوتا ہے کہ اوکے جوائن آور فرسٹ ایپیسوڈ کمپلیمنٹری، ٹیک آؤٹ 2.5 hours اینڈ اف یو فیل لائک کہ یہ تو ڈزنٹ ایڈ مچ ویلیو ٹو می، تو آپ چلے جائیں. تو وی آر 100% شیور کہ ونس ایٹ لیسٹ یو ٹیک آؤٹ دوز ٹائم، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ نہیں یار یہ چیزیں ضروری ہیں، اور میں جس جنکچر پہ کھڑا ہوا ہوں، میں نے بچوں کی یہی تو مدد کرنی تھی، تو یہ ہم نے خود کرنا ہے. دوسرا جو بچوں کے پرابلمز ہیں نا کہ جی بڑی لرننگ ڈسیبلٹیز ہیں اور فلانے ہیں اور اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہے، اس کا اٹینشن سپین ہے، کیونکہ ہم نے کلیکٹیولی اس اٹینشن سپین کو اپنی جان چھڑانے کے لیے اسکرین کے حوالے کر دیا ہے. اسے ذرا ریئل لائف میں آنے تو دیں. تو سینڈ یور چلڈرن ان اینی ون آف دا پروگرامس اینڈ دین آسک دیم کہ ہاؤ ڈو یو فیل لائک. کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ پہلی بات تو یہ ہو نہیں سکتا کہ علم حاصل کرنے کا پروسیس دلچسپ نہ ہو، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ بچہ ود دیٹ کیوریوسٹی اس پروسیس سے بیزاری ظاہر کرے. اٹس ناٹ پاسبل. It's just that we have made it so insipid and so tasteless and just exam oriented or just whatever کہ وہ اس بچے کے ساتھ ریزونیٹ ہی نہیں کرتی چیز. تو these are the two things. اور یہی کنٹریبیوشن ہے کہ join, at least take a sample, come once and then decide yourself and then spread the message if you feel like. Simple ایک ہے کہ میں جس چیز کو اچھا سمجھتا ہوں، مجھے دوسروں کو بھی اس اچھائی میں شامل کرنا چاہیے. So عرفان صاحب, what do you expect from the listeners کہ جی انہیں اب کیا کرنا ہے؟ How can they participate? How can we move forward? اینڈ گورنمنٹس کیا کچھ کر سکتی ہیں؟ کیونکہ دیکھیں جب آپ نے اس لیول کا کریکولم بنایا کہ اگر آپ 6 مہینے میں ایک بچے کو کلاس 3 سے کلاس 8 تک لے کے جا سکتے ہیں اور اسے ایک تھنکنگ پرسن بنا سکتے ہیں، تو ہاؤ فار اوے آر وی فرام یونیورسل لٹریسی؟ آئی مین وائی کانٹ وی ڈو دس فار ایڈلٹس اینڈ ایوری بڈی؟ سو ہاؤ کین وی ٹیک دس فارورڈ فاسٹر؟ یہ اب اتنا آسان ہو گیا ہوا کیونکہ ہم اس جنکچر پہ آ چکے ہو گئے. یہ بالکل اسی طرح ہے کہ جیسے جب گوٹنبرگ جرمنی والوں نے پریس بنائی تھی نا، تو مطلب اس میں ہسٹورین کی تھوڑی سی ڈس ایگریمنٹ ہیں، لیکن پہلے 40-50 سال لوگوں نے اس پہ صرف جنک کے لیے یوز کیا تھا. ہاں ایک کچھ اداروں نے، بائبل نے بہت زیادہ اس کو استعمال کیا پرنٹنگ کے لیے، لیکن باقی عوام الناس کو اس اتنی بڑی فیسلٹی کو تقریباً انہوں نے یوز ہی نہیں کیا ٹل دا ٹائم اٹ کاٹ اپ کہ یار بھائی یہ اتنی زبردست چیز ہے کہ اب کتاب اتنی جلدی بن سکتی ہے. تو اب اس کے بعد ایک دفعہ اب ہیومینٹی اس وینچر پہ آ گئی ہے کہ میں ملٹیپل کتابوں سے پورا انسائکلوپیڈیا پڑھ کے اور کئی انسائکلوپیڈیا پڑھ کے اور سارے ملٹیپل پرسپیکٹیو کو ایسے بن کے بتا سکتا ہوں. تو اب تو بہت ہی آسان ہو گیا اور یہ بتا نہیں سکتا. میرا دل کرتا ہے کہ میں اس کو ویڈیو میں دیکھوں، میرا دل کرتا ہے کہ میں آڈیو میں دیکھوں، میرا دل کرتا ہے کہ ویژول میں دیکھوں اور مائنڈ میپ میں دیکھوں، اس کو کر کے دے دیتا ہے. ٹھیک، لیکن میرے پاس وہ اسکیچ اور آؤٹ لائن ہونا چاہیے زندگی کا، لائف کا اور دا یونیورس کا، کہ جس میں میں بھی ایک یعنی ان ادر ورڈ سسٹم تھنکنگ میری. تو وہ بہت جلدی اب پیدا کی جا سکتی ہے بچے میں، کیونکہ اب ہم اس پوائنٹ پہ کھڑے ہیں. آج سے فرض کرو 5 سال پہلے مجھے کوئی کہتا کہ یار اس طرح ہو سکتا ہے، تو پاسبل نہیں تھا، کیونکہ وہ بچہ سوال پوچھے بھی تو جواب دینے والا کون ہے؟ ٹھیک ہے نا، سوال پوچھنے کے میں قابل بنا بھی دوں تو جواب دینے والا کون ہے؟ اب ایسا نہیں ہے. اب تو آپ نے جو ہی سوال پوچھنے کے قابل بنا دیا تھرو سم ریئل انٹریکشنز اینڈ اسے پرابلم سالونگ کے کچھ نجز دے کے، وہ نج آپ نے کرنا ہے. یو کانٹ لیو دا چائلڈ ان این انسٹرکچرڈ کہ وہ پھر بھی سیکھ جائے گا، ایسا نہیں ہوتا، وقت ضائع ہوتا ہے. بچے کو ایک سٹرکچر چاہیے ہوتا ہے، لیکن وہ اس سٹرکچر میں آپ کی توقع سے بہت تیزی سے بھاگتا ہے. ہم نے میجر نہیں کیا ہوا کہ بچے کی ٹینیسٹی اور کیوریاسٹی ہوتی کتنی ہے. ہم تو اس کو ہیمپر کر رہے ہوتے ہیں بائی ویری ویری کائنڈ آف ایل ڈیزائنڈ اسٹرکچرز میں. تو وہ نہیں کرنا، وہ اس کو بس وہ کویسچن کے لیے تیار کرنا ہے اور وہ انجوائے کرے، وہ اس کے ساتھ ریزونیٹ کرے اس کی کیمسٹری کے ساتھ، یعنی میں نے تو اس کے ساتھ کھیلنا ہے. تو اٹس دا پلے از دا تھنگ. لیکن اس پلے میں آپ کا ڈیزائن ہے کہ میں اس پلے میں اس پلے کو پرابلم تک اور اس پرابلم کو مائکروکازم تک لے جا سکتا ہوں بائی آسکنگ اندر پرابلم، واٹ ایف، میرے لیے اس میں کیا ہے، ہاؤ ول اٹ ایڈ ٹو دا سسٹم. So if any viewer who's watching this, how does he join
your program, he comes to, ہم نیچے ایک لنک دیں گے, کیا ہوگا؟ ہاں سر, وہ تو ایچ او ڈبلیو کی جو میڈیا لنکس ہیں سب سے آسان ترین, کسی بھی وہ چینل سے آ جائیں, واٹس ایپ چینل سے آ جائیں, کسی بھی چینل سے آ جائیں, جسٹ آسک اس اینڈ وی گیٹ دم بیک. وہ چونکہ ہم چھوٹی آرگنائزیشن جو ہوتی ہیں وہ ایجائل ہوتی ہیں, تو وہ رسپونڈ اٹ ویری کوئکلی آلموسٹ راؤنڈ دا کلاک. اور کال اس اینی ٹائم, ہمارے کوئی اس طرح سے ٹائمنگ نہیں ہے. اور ہاں, انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ آر پلیس ہماری کوئی فی نہیں ہے, یو کین کم اینی ٹائم, وزٹ, یوز اٹ ایٹسٹرا. جو اسکیجولڈ پروگرامز ہیں ایڈلٹس کے اور بچوں کے, ہاں اس کی ہم نے ایک بڑی ریزنیبل سی فی رکھی ہوئی ہے. وہ بھی جو اٹینڈ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار آپ کی فیس جو ہے نا وہ کمپیئر ٹو واٹ یو آر ڈیلیورنگ, دا ویلیو یو ہیو ایڈیڈ ٹو آور اسٹف از ہیوج. تو وہ بھی فری ہے, آپ آئیں, 200 تجربات ہیں, بچہ کر کے چلا جائے. وی ڈونٹ چارج فار دیٹ, اٹس این انٹلیکچوئل پلے گراؤنڈ فار دیم. تو وہ ویسے بھی آ کے دیکھیں کہ تعلیم ہوتی کیا ہے اور تعلیم کتنی دلچسپ ہوتی ہے. کم وزٹ. پرفیکٹ. سو پیپل کین آپ کی ویب سائٹ پہ جائیں گے, وہاں پہ ساری ان کو فردر ڈیٹیلس پڑی ہوں گی, اینڈ پیپل کین connect to you from outside the country too, and reach out to you on WhatsApp and whatever. And obviously پھر وہ تو آگے next steps ہیں, and probably we'll think about this, because اگر میں فرض کریں کینیڈا میں رہتا ہوں, کوئی صاحب لنڈن میں رہتے ہیں, میں بھی چاہتا ہوں کہ میری جو اب چھوٹی جو نیکسٹ جنریشن آ رہی ہے, they want that clarity of concepts. وہ اسکول تو جا ہی رہے ہیں فرض کریں ابھی بھی, تو ان میں وہ کلیئرٹی آف کانسیپٹس اور وہ تھنکنگ اور وہ جو میں نے تو چونکہ آپ کے پروگرامز دیکھے میں, وہ فنڈامنٹل فورسز, فزکس, لینگویج, میتھمیٹکس میں وہ کانسیپٹس ان کے کیسے کلیئر ہوں. تو سو دیٹ دوز وڈ پرابلی بی دا نیکسٹ اسٹیپس کہ جی ہاؤ کین وی کریٹ سینٹرز other than, so if I can't come to Islamabad, if I can't bring my child to Islamabad, what do I do, right? But those are probably the debates as you grow, as your organization grows, and that goes on. So ladies and gentlemen, I hope you enjoyed this conversation between me and Irfan. We would like to create a thinking world, a peaceful world for us, for our children, for our next generation. We need to be aware of the risks ourselves. سب سے پہلے تو ہمیں اویئر ہوں گے تو ہم آگے اپنی جنریشنز کے لیے کوئی ڈھنگ کے فیصلے کر سکیں گے یا انہیں گائیڈ کر سکیں گے. سو پلیز ڈو وزٹ دا ہاؤس آف وزڈم اینڈ لیٹس ورک ٹوگیدر. یہ صرف عرفان صاحب کا کام نہیں ہے, صرف میرا کام نہیں ہے, یہ آپ سب کا کام ہے. ہوا یہ تھا, آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ہوا یہ تھا کہ جب ہم پیکس بنا رہے تھے تو مجھے ظاہر ہے میں عرفان ہم سارے بہت چیزوں سے گزرے, تو ایک انٹیلیجنس آرگنائزیشن والے تھے, بڑے تھریٹننگ سے تھے, مجھے لے گئے جناب, وہ باتیں ہو رہی تھیں, مجھے انٹرویو کر رہے تھے کہ جی ایسے ہے ویسے ہے, ہمیں اینیمی آف دا اسٹیٹ ٹائپ کا ہمارا اس وقت اسٹرکچر تھا. تو بریگیڈیئر صاحب کو میں نے کھل کے ساری بات ٹس کر کے بتائی. میں نے کہا جی یہ صورتحال ہے, اب آپ کریں. کہتے جی تو آپ کیا چاہتے کیا؟ میں نے کہا جی میں آپ سے کچھ بھی نہیں چاہتا. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں آپ سے کچھ چاہتا ہوں تو میں آپ سے کچھ بھی نہیں چاہتا. I just stand witness that you knew, I told you, and you are also responsible because this is your country, your life, this is a world. When you are being judged, I will be a witness that you knew. So now that you know, you're also equally responsible, like Irfan, like myself, to carry this burden with us, and let's carry the project forward. وہ چائنیز پرائم منسٹر کی ایک اسپیچ پچھلے دنوں تھی, مجھے بڑی پسند آئی. انہوں نے کہا کہ جی کسی دوسرے کے گھر کا چراغ بجھانے سے آپ کے گھر میں روشنی نہیں آتی, آپ کے چراغ میں روشنی نہیں آتی, اور دنیا اتنی ہی روشن ہوتی ہے جتنے زیادہ چراغ چلتے ہیں. سو let's get together, let's collaborate, and Irfan Saab, when will we have the pleasure of meeting you again and discuss the next steps? انشاءاللہ in about 6 to 8 weeks. Okay. تاکہ ہم پھر وہ اگلی ڈائمینشنز پہ کہ ہم اس میں کمپوننٹ
मतलब एक पेरेंट्स के काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं ना कि यार कि मैंने कितना एक कंप्यूटर पढ़ाना है और कितनी एक एआई को कैसे यूज़ करना है और फलां करना है वर्सेस द नेचुरल इंटेलिजेंस। तो हम आज नेचुरल इंटेलिजेंस, वैल्यूज़, कंपैशन और इन चीज़ों की तो बातें करते रहे हैं द रियल वर्ल्ड से, 7 बातें तो ये की भी हैं, तो उन पे इंशाल्लाह बात करेंगे। एंड फिर साथ साथ वी विल कीप यू अपडेटेड के इन द जर्नी वेयर वी आर, बट इट्स नॉट अ जर्नी फॉर मी, इट्स अ जर्नी फॉर अस आल। जैसे मैंने कहा कि अब वो स्टेट की फोर्सेस जिस तरह आपस में कनेक्टेड हैं, ये कॉलोनाइजेशन के बाद कोई बहुत ज़्यादा हालात तब्दील नहीं हुए, ये दुनिया तकरीबन देख ही चुकी है। तो इट्स द सोसाइटीज़ हु हैव टू कम अप एंड नॉट लेट द नॉइज़ अनडेट देम, और उसमें से सिग्नल ढूंढें, और वो सिग्नल ढूंढने के लिए कुछ वक्त निकालें। Correct. Now, okay, so till we meet again, Khawateen Hazrat, thank you so much and take care of yourself.